سامنے ایک لیک ہے، صرف وہاں پہ آواز اور شور کا نام و نشان ہی صرف ہم لوگ تھے. وہ کانٹینٹ جس پہ ہم غور و فکر نہیں کریں گے وہ ایکسٹرنلائز ہوگا، انٹرنلائز نہیں ہوگا. اگر آپ کی عبادت جو پرائیویٹ میں آپ کر رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہے نا، پھر اپنے اخلاص کی بہت بڑی کمی ہے. اور اگر جو پرائیویٹ عبادات جو صرف اللہ جانتا اور کوئی بھی نہیں جانتا وہ بہتر ہے، تو پھر آپ کے اندر اخلاص ہے. کیا میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ میں اپنے انٹرسٹ اور اپنے مزہ کے اگینسٹ جا کر کوئی اور کام کر سکوں؟ ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے اور ہمیں پلان کرنا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں 7 منٹ ہمیں پچھلے دن کو کیسے گزارا اس پہ لگانی چاہیے، اور 3 منٹ اس پہ لگانے چاہیے کہ کل آنے والے دن کو کیسے گزارا. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم حکمت نہیں دے رہا، علم نافع نہیں دے رہا، انفارمیشن دے رہا ہے، بہت انفارمڈ ہے لیکن بہت اگنورینٹ ہے. ایکو ویلیج جس کی ٹرم کیا تھی؟ ماڈل مسلم ایکو ولیج. اچھا، ماڈل مسلم ایکو ویلیج. اچھا، جب اس میں آپ شفٹ ہوئے تو مطلب یہ کانسیپٹ ہے. ابھی ہم یہ کلیم نہیں کر رہے کہ ہم نے بنا لیا. اوکے، وی آر ٹرائنگ ٹو یعنی اس کے کانسیپٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کافی R&D چاہیے. بالکل وہ R&D ہم کر رہے ہیں. پھر ہم خود ابھی اپنی بہت ساری جو ہماری بچپن کی جو بگاڑ ہمارے پوری لائف اسپین کے اوپر ہمارے اندر جو کچھ غلط عادتیں پیدا ہوئی ہیں نا، اس کو صحیح کر رہے ہیں. بالکل صحیح. مطلب اب جیسے میں رات میں نے جوپیٹرز آسمان پہ دیکھا، صبح میں نے اپنے ہی گھر کے باہر ایک پیلو مسواک کا پودا، ہم کراچی سے 3 پودے لائے. میرے ایک دوست ہیں وہ گفٹ میں کافی میرے ایک دوست ہیں وہ کراچی سے آ رہے تھے، کہنے لگے کیا لاؤں؟ میں نے کہا یار مجھے مسواک کا پودا لا دو یار. میں یہاں پر پلاسٹک کی تھیلیوں میں وہ جو پیکڈ پروسیسڈ مطلب پیکجڈ مسواک خریدنا، میں کیونکہ ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں there was no concept of packaged مسواک. بالکل صاف فریش مسواک ہوتی تھی، بیئر، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے وہ تھیلی میں بند ہوتی ہے، اور پھر اس میں پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہوتا ہے، اس کو واش کرتے رہو، اس میں سے وہ عجیب سی چیز آ رہی ہوتی ہے. تو مجھے ایک فرینڈ ہے، انہوں نے 3 مسواک کے پودے لا کے دیے. ہم نے اپنے گاؤں میں لگا لیے، وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے. صبح آپ ٹہلتے ہیں گھاس کے اوپر ننگے پیر، بیئر فٹ، مسواک کا ایک ٹہنی توڑتے ہیں، اس سے پتے جھاڑتے ہیں، پتوں کو آپ کمپوسٹ میں ڈال دیتے ہیں، مسواک کرتے ہیں. فریش بالکل جوسی. وہ مسواک وہ ہوتی ہے جس کا اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو کچھ کھا لیں. مطلب مسواک کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ اسی فریش توڑ کے آتا ہے. جب بھی ہم نے فریش توڑ کی ہے نا، تو وہ جو اصل حدیث میں آتا ہے نا کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، تو منہ کی صفائی پیکجڈ مسواک سے اتنی فیل نہیں ہوتی جتنی وہ فریش توڑ کی ہوتی ہے. اچھا، وہ جو اپنے پیکجڈ مسواک سے جیب کی صفائی زیادہ ہوتی ہے. جی صحیح بات. ایون جو آپ نے ننگے پاؤں چلنے کی بات کی، میں حیران ہو گیا. کچھ عرصے پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ننگے پاؤں چلنا. یعنی ننگے پاؤں چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جینوئنلی اور جان بوجھ کے کانشیسلی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. اور ہم نے بالکل ننگے پاؤں چلنا ہی چھوڑ دیا. ایون گھروں میں بھی ہم جوتے پہن کے جو ہے نا وہ پھر ہوتے ہیں کہ اس میں. اچھا، جوپیٹر کی آپ نے بات کی، ہم جب میں کو بتاتا ہم پھنڈر گئے اور ہم نے وہ سارا، سر وہاں پہ جو نیکڈ آئی سے ستارے نظر آ رہے تھے سبحان اللہ. رات کے ٹائم پہ. ہم نے کہا کہ یار یہ جو خیر لائٹ چلی گئی تھی، جنریٹر آن کیا، ہم نے کہا بند کر دو یار. چھوٹا سا بون فائر ہم نے کیا ہوا تھا، اور ہم آسمان کی طرف دیکھ لیں. سو دیر از ناٹ اے سنگل پیچ جہاں پہ ستارہ نہ ہو. اٹ واز فل آف. اور وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے نا چھوٹے چھوٹے لیمپس سے آسمان کو سجا دیا. اسلام آباد میں پولوشن اور اس سب کے بعد ستارہ تو ایک چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک اور ستارہ وینس یا مارس اس کے ساتھ جو بڑا بڑا نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ ستارے نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور وہ جو ایک ویو تھا نا کہ یار سبحان اللہ، جب صحابہ اپنے دور میں آسمان کو دیکھتے ہوں گے، اور یا اس پولوشن سے پہلے اور لائٹ سے پہلے جب آسمان کا جو منظر ہوتا ہوگا، تو یعنی ہر ذرے ذرے میں اس کی خالق کی جھلک نظر آتی ہوگی. تو یہ جو بڑا الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. انشاءاللہ میں وزٹ بھی کروں گا انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. یہ جو بیئر فٹ کا کانسیپٹ ہے نا، اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس وے میں بہت، یعنی اس کے پیچھے جو حکمتیں ہوں گی اور اس کے پیچھے جو برکتیں اور خیر اور بینیفٹس اس کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے، وہ تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو اس میں یقیناً بہت سارے ہوں گے. ایک
جب ہم غور کرتے ہیں اپنے طالب علمانہ ذہن سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں نا، نیڈس، ان کے 3 لیولز ہیں. ایک ہے بالکل بیسک نیڈ. تو جوتا جو ہے وہ بیسک نیڈ میں نہیں شمار ہوتا. اس سے اوپر کی ایک اسٹیج ہے یا ایک کیٹیگری ہے جس کو میں کہتا ہوں فنکشنل نیڈس. اس میں جوتا شمار ہوتا ہے، آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے. اور ایک اس سے بھی اوپر کی ایک اور لیول ہے، وہ ہے ایستھیٹک نیڈس. اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے غالباً سورہ اعراف کی، کہ کس نے انہیں کہا ہے کہ اپنے زینتیں اپنے اوپر مطلب حرام کر لیں، مطلب جو بیوٹی ہے، ایستھیٹکس ہے، اس کو اپنے لیے بالکل اس سے بالکل ہی چھوڑ دیں. یہ کس نے ان کو کہا ہے؟ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشبو کو پسند کرتے تھے، وہ بیسک فنڈامنٹل نیڈ بھی نہیں تھی، وہ فنکشنل نیڈ بھی نہیں تھی، وہ ایستھیٹک نیڈ تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کسی بھی نیڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے. مطلب وہ اپنے آپ کو بالکل ان سے فری کر کے بھی ایک مطلب بغیر کسی بستر کے بھی فرش پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، اور پھر بستر پہ اور زمین پہ پھر کبھی کوئی رگ یا کوئی چیز بچھا بھی سکتے ہیں. تو یہ دونوں کنڈیشنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکولی فائن. ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی وانٹس کو نیڈ سمجھ کے فالو کیا ہے، بلکہ ہم اپنی ہر وانٹ کو نیڈ مطلب جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہماری نیڈ ہے، بلکہ ہماری رائٹ ہے اور ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور جب وہ ودرا ہوتی ہے تو ہم بڑے مشکل ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسک لائف گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے کسی مسلمان کو. تو ایون یہ جو آپ ننگے پیر جوتا یا چپل چھوڑ کے آپ چلتے ہیں، تو ایک تو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے گراؤنڈنگ کا، اور بہت اہم کانسیپٹ ہے. ہم خاک سے بنے ہیں اور ہمیں خاک میں جانا ہے. تو اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں خاک سے جتنی بیزاری ہوگی اتنی ہی لائف اسٹائل گڑبڑ ہے، اور خاک سے جتنی قریب ہیں اتنی، یعنی آپ اسٹرگل کرتے ہیں دعویٰ کی، خاک آلود ہوتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کی لائف اسٹائل اتنی سمپل ہے کہ آپ مٹی سے کھیل لیتے ہیں، مٹی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، آپ کی باڈی مٹی کو ٹچ کرتی ہے، آپ بغیر چپل کے گھاس پہ یا فرش پہ چل لیتے ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. مٹی اگر آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کی باڈی پہ لگ جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 امتیازات ملے، اس میں سے ایک امتیاز مٹی سے متعلق ہے نا، کہ مٹی جو تھی وہ مطلب جو کام پانی سے پاکی کے لیے لیا جا رہا ہے، اور پانی جب پاک کرتا ہے، پانی جب پیوریفائی کرتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پانی پیوریفائی کر رہا ہے. لیکن مٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ بھئی تم مٹی کو بھی ہم وہی فضیلت دے رہے ہیں. یہ ایک طرح سے ایک مطلب میں اس پہ جب غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بہت انڈائریکٹ مینر میں ترغیب دی گئی کہ تم مٹی سے بیزاری مت کرنا. بالکل مٹی کی قدردانی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. مطلب تمہاری ساری فوڈ جو ہے، یعنی ہر طیب غذا جو ہے تمہاری مٹی سے نکل کے آ رہی ہے. بالکل ہر غیر طیب غذا تمہیں کارخانوں سے نکل کے مل رہی ہے. صحیح بات. تو مٹی کے ساتھ تمہاری مطلب ایک تو بہت ہی، اگر آپ پیدل چلتے ہیں، اگر آپ وہ ایک کہیں میں نے پڑھا کہ وہ مڈ باتھ ہوتا ہے، مڈ باتھ، دیر از اے کانسیپٹ آف مڈ باتھ، مطلب اور وہ بڑا ریلیکسنگ بھی ہوتا ہے، اور بڑا وہ ہیلتھ کے لیے اور سائیکالوجی کے لیے، اور یہ بینیفٹ اور وہ بینیفٹ. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. ایون جو گراؤنڈنگ کا کانسیپٹ آپ نے بتایا، جس میں ہم مٹی یا جتنا ہم ارتھ سے کلوز ہوتے ہیں اور زمین سے کلوز ہوتے ہیں، اتنا ہی ہمارے اندر جو گیما ریز ہیں اور جو کچھ ریز ہیں جو کہ ڈیولپ ہوتی ہیں تھرو وائی فائیز اینڈ تھرو سگنلز، اور سارا اتنی زیادہ نیوٹرلائز ہوتی ہیں، اور زمین اس کو جو ہے نا وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے. وہ جو آپ نے امتیاز بھی بتایا نا کہ اللہ کے نبی کو امتیاز دیا گیا، ایک اور امتیاز بھی اللہ کے نبی کو ہی دیا گیا، جو علت کل ارض مسجد و طہورا، کہ پوری زمین کو نا مسجد اور پاک بنایا گیا. تو یعنی ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بس وہاں پہ وہ جگہ نجس چیز نہ ہو. تو جو مٹی پہ سجدہ کرنے کا جو مزہ ہے، اور اس کی جو ایک فریگننس ہے اور جو اسمیل ہے،
اس کا صرف اپنا ہی مزہ ہے. اور یہ کانسیپٹ کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم جیسے بھی ٹرپ کی میں نے بات کی, ہم ایک جگہ گئے بہت دور, یعنی یاسین ویلی کا اینڈ تھا وہ, اس کا نام ہے درکت جگہ. وہاں پہ 4 گلیشیئرز ہیں, سامنے ایک لیک ہے. سر وہاں پہ آواز اور شور کا نام و نشان ہی صرف ہم لوگ تھے. اور ایک جرمن خاتون سائیکلسٹ تھی, وہ وہاں پہ ہمیں ملی. تو خیر ہمارے ایک بھائی نے ان کو, بوڑھی تھی وہ, اس کو اسلام کی بیوٹی کے بارے میں ویسے بتایا بھی. ہم نے اس کے سامنے اذان بھی دی تاکہ اس کو ذرا, سر ہم نے نماز سے ٹائم ہو گیا. سلمان بھی ہم نے کہا یار ضرور سر پڑھتے ہیں. کچھ کا وضو تھا, کچھ نے اس لیک کے گلیشیئر کے ٹھنڈا پانی سے وضو کیا, اور ہم نے اس یعنی مٹی کے اوپر نماز پڑھی نا. زندگی میں شاید وہ اس جگہ پہ ہماری پہلی اور آخری نماز ہوگی, کیونکہ وہاں پہ پھر دوبارہ کبھی جانا سوچ نہیں سکتے. تو وہ جو ایک فیلنگ آئی نا کہ یا اللہ یہ میرا سجدہ, یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن کہ میں تیرے سامنے کر رہا ہوں. اور پھر وہ ایک را فیلنگ آئی, بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا وہ. یعنی وہ ایکسپیرینس الفاظ میں میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں وہ ایکسپلین کروں یا بتاؤں کہ وہ فیلنگ کیا تھی. کہ سامنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, گلیشیئر ہیں, شور شرابہ, ٹریفک, کوئی نام نہیں, کبھی چڑیا کی کوئی آواز آئی تھی, بلیک برڈس تھی وہاں پہ. تو وہ نماز مٹی سے مٹی کے اوپر پڑھنے کا ایک عجیب مزہ تھا. ہم نے خود کہا کہ یار کچھ بچھانا نہیں ہے اس کے اوپر, اس پہ ایسی نماز پڑھتے ہیں. تو بڑا اچھا. ہماری یوتھ سر اسے جو ہے نا وہ بڑی بے خبر ہے اور دور جا چکی ہے. اچھا خیر, کمنگ ٹو دا ٹاپک آف یوتھ, جیسے یوتھ کلب جو ہے نا وہ ہم یوتھ پہ ہی بات کرتے ہیں. میں دیکھا ہوں کہ یوتھ نا یعنی اپنی جو کلچر, اپنے آپ کو پہچاننا, اپنی جو اینکرز تھے وہ بالکل ہم لوگ نا چھوڑ چکے ہیں. اور اب جو ہمیں بمبارڈ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, اگر میں سمرائز کروں تو جو یوتھ میں ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے, ویلیو سے جوڑنا, یا ایک آنرشپ ہے آف دیئر اون کلچر اینڈ ریلیجن. یعنی ان میں وہ اپنے آپ کو کھو چکے ہیں, اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. تو اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے ایجوکیشن فیلڈ میں, آپ کا بہت بات ہوتی ہے یوتھ سے بھی اور آل اوور دا ورلڈ. واٹ ڈو یو تھنک از دا بیسک ریزن کہ یوتھ میں جو آئیڈینٹی کرائسس آ چکا ہے آج کل, اور وہ ایک ویلیو سے ڈیٹیچمنٹ, اور بس کوئی بھی چیز جو دے دی جائے اور جو ان ہو, اور ایک کلچر جو دا امیریکن ڈریم کا حصہ ہو اس کو اڈاپٹ کر لینا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں جس میں ڈسٹریکشنس بہت زیادہ ہیں, بالکل. اور اوورلی ٹیمپٹ کیے جانے کے نقصانات سے ہمیں بے خبری ہے. ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ اگر ہمیں مستقل ٹیمپٹ کیا گیا تو میرا کیا بنے گا. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹڈی پڑھی, اور یہ اس میں بڑی دلچسپ بات مجھے پتہ لگی کہ 70s کے اندر ایک ایوریج امریکن 300 سے 500 ایڈورٹیزمنٹس ایک دن میں دیکھ رہا تھا. اوکے. اور اس وقت 3000 سے 5000 ایڈورٹیزمنٹس ایک دن میں دیکھتا ہے. اللہ اکبر, بمبارڈمنٹ کی انتہا ہے. 3000 to 5000 ایڈورٹیزمنٹس ان جسٹ, اور 24 آورز ہم کہتے ہیں لیکن ایکچولی اس کو 15 آورز کہنا چاہیے, 16 آورز کہنا چاہیے, کیونکہ باقی ٹائم تو ہم سوتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 گھنٹوں میں ہم 4-5 ہزار اشتہارات ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ جب ہم یہ کسی سے پوچھیں, اب جو اس میں بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ, 50 سال پہلے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آج آپ نے کوئی اشتہار دیکھا ہے, تو وہ بہت سارے اشتہارات کے بارے میں کہے گا کہ ہاں دیکھا ہے. اس وقت آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے آج آپ نے اتنے 100 اتنے ہزار اشتہارات دیکھے ہیں پچھلے لاسٹ 48 آورز میں, تو وہ کہے گا کب. اس کو ریئلائزیشن نہیں ہے, مائنڈ لیسلی پروسیس کر رہا ہے. ایک میں نے ریسرچ ایک اور بھی پڑھی, اس سے ریلیٹ ہے, آپ کنٹینیو کیجیے گا, کہ 1970s میں ایک ایوریج امریکن کے گھر میں 500 ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہوتے تھے. 500, جس میں آپ یہ یعنی چابی سے لے کے, گھڑی سے لے کے, مطلب رنگ سے لے کے کیپ, 500. آج ایک ایوریج امریکن گھر میں 5000 ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس, یعنی 500 سے لے کے 70s میں, اور لٹرلی 50 ایئرس بعد
5000 ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ایک ایوریج امریکن گھر میں. یہ کہ میں ریچسٹ کی بات نہیں کر رہا. اور یعنی جو اکٹھا کرنا ہے, لینا ہے, جمع کرنے کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ایڈز ہی ہمیں دکھا رہے تھے, بتا رہے تھے کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ہماری سوشل میڈیا کو تو ابھی 20 سال سے کم ہی ہوا ہے سوشل میڈیا پیدا ہوئے. اور آپ جب یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہم شاید ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پیدا ہونے کے بعد مطلب یا اس کے اندر آنکھ کھولی ہے, جو سوشل میڈیا ورلڈ کے نیٹیوز ہیں. لیکن میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. اس سے پہلے ایک دور تھا جب 100 چینلز آ گئے تھے, ڈش ہوتی تھی, بہت زیادہ لوگ ٹی وی چینلز کے ایک سوشل میڈیا سے بالکل تھوڑا سا پہلے کا جو پیریڈ ہے جس میں لوگ ٹی وی بہت دیکھ رہے تھے, اور ہر جگہ بڑی اسکرینز تھیں, ہر کمرے میں ٹی وی کی اسکرین تھی, تعلیمی اداروں میں تھیں, ویٹنگ لاؤنجز میں ابھی بھی ہیں, مطلب آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو ویٹنگ لاؤنج میں آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے. بالکل. تو میں نے اس زمانے میں ایک اسٹڈی پڑھی, اور یہ اس نسل کی بات کر رہا ہوں, میں اس یوتھ کی بات کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے اندر مطلب اتنی ایمرسن اس کی نہیں تھی. اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ 5 سال سے 12 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ روزانہ 30 to 40 منٹس ٹی وی دیکھتا ہے, 5 سال سے 12 سال کی عمر میں جب وہ بائی دا ٹائم ہی ریچز 12 3000 مرڈرز اور 8000 سینسیشنل سینز دیکھ چکا ہوتا ہے. تو جو بے حسی پیدا ہوتی ہے, دیکھیں انسان کو خدا نے ایسا بنایا ہے. اس وقت ہم گلوبلائزیشن کا ایک چونکہ دور ہے نا, اور ایک ساری فورسز گلوبلائزیشن کے لیے اکسا رہی ہیں, لیکن دین کے کانٹیکسٹ میں لوکلائزیشن گلوبلائزیشن سے زیادہ اہم ہے. لوکلائزیشن کیا ہے؟ میرا پڑوسی, میری خالہ, میرا دوست, میری محلے کی مسجد کے مولوی صاحب, میری مسجد کے ساتھی, میرے سامنے محلے کا دکان والا, میرے سامنے رہنے والے انکل, وہ فلاں آنٹی ان کا بچہ. میرا جو زندگی کا جو سرکل ہے جس میں 40 50 100 لوگ رہتے ہیں, ان کی خیر خبر, ان کی تعلق, ان کے حالات. اور جب آپ کو وہاں پر جب آپ کو لوکلائزڈ اپنی امیڈیٹ سرکل میں ایک خبر ملتی ہے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے, کسی کو بیماری ہوئی ہے, کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے, کسی کو کووڈ ہوا ہے, آپ کے برابر والے مکان میں, آپ اس کو فیل کرتے ہیں, اور آپ کے پاس یہ اسپیس ہوتی ہے کہ آپ جائیں, آپ ان سے خیریت پوچھیں, آپ 5 منٹ ان کے پاس جائیں, بیٹھیں, کھانا بھجوا دیں, ہیلپ آفر کر دیں, کوئی کام کر دیں. لیکن جب آپ ایک ان نیچرل مینر میں موراکو سے لے کے اور جناب بخارا تک, اور ایک کونے سے دوسری دنیا 8 بلین انسانوں کا ڈیٹا آپ کو ٹھکا ٹھکا آ رہا ہو, یہاں اتنے مر گئے, یہاں ٹرین کا حادثہ ہو گیا, یہاں جہاز کریش ہو گیا, یہاں سیلاب آ گیا, یہاں وہ آ گیا, اور آپ نے ایک نیوز, آپ نے 5 منٹ نیوز چینل دیکھا, اور اس 5 منٹ میں آپ کو 3-4 ہزار لوگوں کے مرنے کی اطلاع ملی تھی, آپ کو اتنے کڈنیپس پتہ لگے تھے, آپ کو اتنے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز پتہ لگے تھے, آپ کو اتنی خطرناک ڈیٹا, اور آپ نے ایسے مزے سے یوں کر کے کیا, اور ویری نیکسٹ منٹ آپ نے کہا ہاں بھائی کیا کرنا ہے, اور یہ ایک ریگولر آپ کر رہے ہیں. سر آپ نے بڑی زبردست بات کی. لوکلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے, ہمیں اپنے پڑوسی کا تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی حالت کیسی ہے, لیکن ہمیں 7 سمندر پار ایک جو ہمارا مینٹورس ہے, یا جو ہمارا ایک جو انفلوئنسر ہے سوشل میڈیا, اس کا ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شخص وہ بیمار ہو گیا ہے, یا فلاں کی زندگی میں اس نے کیا چیز پرچیز کی ہے, کون سی گاڑی اس نے خریدی ہے, اس کے بارے میں وی آر تھنکنگ, اور ہم اس کو سٹوریز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا پڑوسی ہے یا 2-4 گھر دور ہے, وہ شخص اس کے گھر میں رات تک کھانا نہیں ہے, یا کوئی بچہ بیمار ہو گیا اس کا, یا گر کے والدہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, ہمیں اس کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں. بالکل نہیں. تو ہوا یہ کہ ہم ایک ایسے ایجنڈا میں, جو آپ کا کویسچن ہے کہ یوتھ کا جو آئیڈینٹی کرائسس کا جو ایشو ہے, یا جو دوسرے چیلنجز ہیں اس وقت جو محسوس ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ایجنڈا میں انگیج ہوئے ہیں, اور ہم ان کاموں کے لیے ٹیمپٹ کیے گئے ہیں اور پرووک کیے گئے ہیں ایکسٹرنلی, جو ہمارے اپنے سیلف کو سمجھنے, اپنے ساتھ وقت گزارنے, اپنے لیے اپنے آپ پہ غور کرنے کے لیے ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا. میرے پاس ایک کسی نے
شیئر کیا ایک ٹرو انسیڈنٹ. 2 بھائی تھے اور وہ ایک اور فیملی میں 2 بھائی تھے, اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دوست تھے. مطلب ایکچولی جو ینگر برادر تھا, دونوں ینگر برادرز اور فرینڈز, اینڈ دونوں ایلڈر برادرز اور فرینڈس. ان دونوں بھائیوں کی لائف میں انتہائی سیریس کچھ ایشوز, یعنی ان چاروں کی لائف میں کچھ پرسنل ایشوز چل رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یعنی سچویشن یہ ہوئی کہ اتفاق سے ایک دن یہ اس سے مل کے انہیں پتہ لگا کہ اچھا, دوسرے فیملی سے پتہ لگا کہ میرے سگے بھائی کے ساتھ یہ ایشو ہے. اچھا, یعنی دوسری فیملی سے پتہ چلا کہ میرے بھائی کے ساتھ کوئی ایشو ہے, جو کہ اس کے برابر والے کمرے میں رہتا ہے, اور وہ اسے دوسرے ملک میں رہنے والے دوست سے پتہ لگا ہے, کیونکہ اس نے اپنے بھائی سے شیئر کیا کہ فلاں کے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے, اور اس کو ایسی سوسائیڈل تھاٹس آ رہی ہیں, یا اس کو یہ والے ایشوز آ رہے ہیں, یا اس کے سائیکولوجیکل بہت ہی ایک ٹراما میں ہے وہ اس کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اگر تمہارا ویری نیکسٹ نیبر اگر بھوکا سو جائے گا تو, اور تمہیں نہیں پتا, اور تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے, تو ایک تو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا, اسٹمک کی فوڈ ہوتی ہے, ایک اس کا ایموشنل کپ خالی ہے, اس کو محبت کی بھوک ہے, اس کو توجہ کی بھوک ہے. وہ بھوک بھی تو کسی نے مٹانی ہے نا, مطلب اس کو آپ, اور وہ مطلب اس کے ساتھ ایک کمپینین شپ کی اس کو ضرورت ہے, اس کو آپ کے کان چاہیے کہ آپ اسے سنیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پرسنل اسپیس ہم نے ڈیمانڈ کی ہے, اور جتنی پرسنل اسپیس اب تک ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, پرسنل اسپیس جو اس وقت بہت ان ہے نا, دس از مائی پرسنل اسپیس, می ٹائم. میرا انالیسس یہ ہے کہ پرسنل اسپیس کا جو پلاٹ سائز ہے نا, وہ شاید ہیومن ہسٹری میں اتنا بڑا کسی کو بھی نہیں ملا جتنا اب انسانوں کو مل رہا ہے. پرسنل اسپیس کا پلاٹ سائز بھی ہوگا نا, بالکل. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پرسنل ریفلیکشن کی جو کمی ہے, اتنی کمی کبھی نہیں ہوئی. تو اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے, تو میں کہوں گا کہ پہلے پرسنل اسپیس کی ڈیمانڈ نہیں تھی. We used to live in a very, very small sized plot of personal space. Yet we enjoyed the moments of personal reflection. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنے قلم سے 90% یا 95% جو میں نے رائٹنگ کی ہے وہ پبلش نہیں کی ہوگی. تو آج کے یوتھ کے لیے انیمیجنیبل ہوگا کہ اگر میرے پین سے اگر 10,000 پیجز میں نے رائٹ کیا ہے تو 500 پیجز شاید میں نے پبلش کیا ہوگا, یا اگر میں نے 20,000 پیجز رائٹ ڈاؤن لکھے ہوں گے تو میں نے شاید 100, یا مطلب میں اگر ریشو پروپورشن کی بات بتاؤں, ہماری پرسنل ڈائری ہوتی تھی, ہماری اپنی پرسنل چیزیں ہوتی, اور اگر میں نے کوئی چیز پبلش پبلکلی تو پبلش شاید بہت ہی کم کیا ہوگا. لیکن یہ ہوگا کہ میرا ایک دوست ہے, آپ میرے دوست ہیں, میں نے ایک لیٹر آپ کو لکھا ہے اور میں نے آپ کو اپنی فیلنگز بتائی ہیں کہ یار میں نے کالج جوائن کیا ہے اور یہ اتنا ڈفرینٹ ہے, اور میں نے تمہارے شہر کو چھوڑ کے یہاں آ گیا ہوں. تو میں نے طٰہٰ بن جلیل کو اپنی فیلنگز شیئر کی. طٰہٰ نے جواب میں مجھے لیٹر لکھا کہ سلمان یار تمہارا کالج کا حالات سن کے بڑا مزہ آ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی وزٹ کروں. یہ میری اور آپ کی پرسنل کمیونیکیشن ہے. آپ کی زندگی میں 600 لوگ اور میری زندگی میں 300 لوگ اس کمیونیکیشن کو وٹنس نہیں کر رہے. بالکل بالکل. اس وقت مسئلہ یہ ہے کوئی پرسنلائزڈ کمیونیکیشن نہیں ہے, اور کوئی ایسا اسٹف نہیں ہے جو صرف پرسنل ریفلیکشن کا کانٹینٹ بنے. یعنی کوئی پرسنل اسپیس تو ہم نے میکسیمائز کی ہے, جی, وی ہیو آبٹینڈ دا میکس, مطلب فل سائز پلاٹ فار پرسنل, مطلب یہ میرا می ٹائم ہے. لیکن کیا وہ واقعی وہ می ٹائم کیا وہ پرسنل ریفلیکشن میں یوٹیلائز ہو رہا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. میں ایک اکثر کویسچن کرتا ہوں یوتھ کے ساتھ, میرے کبھی سیشنز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو میں کہتا ہوں کہ اپنے بارے میں پچھلے 48 آورز میں کوئی ایسی تھاٹ جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہو اور اس کا سورس لوگ نہ ہوں. بالکل. اس کا سورس 2 میں سے کوئی ایک چیز ہو, یا تو آپ نے کوئی بہت میننگ فل ٹیکسٹ پڑھا ہے, یا پھر آپ نے
نیچر کے ساتھ بہت ڈیپلی کنیکٹ ہوئے ہیں, اور وہ ایک بہت پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں آپ کو بتاؤں, فراق گورکھپوری ایک بہت بڑے پوئٹ گزرے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیسے آپ اتنا کمال کا لکھتے ہیں, اور یہ جو آپ رائٹنگ کرتے ہیں اتنی زبردست آپ کی غزلیں ہوتی ہیں, اتنی زبردست آپ کی نظمیں ہوتی ہیں. بہت بڑے شاعر فراق گورکھپوری, ون آف دا اردو کے اندر بڑے شاعر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری پہلی غزل جب پبلش ہوئی تھی نا, اس سے پہلے میں نے 1000 غزلیں اپنی ڈراس کے لیے لکھی تھیں. اچھا. اس وقت جو ایشو ہوا ہے کہ مارکیٹ فورسز نے آج کے انسانوں کے ذہن کو مطلب پورا مطلب ہیک کر لیا. مطلب میرا خیال ہے کہ اگر آج کی یوتھ صرف ایک سوال پہ غور کرے کہ مجھے ہیک تو نہیں کیا گیا, میں ہیکیبل تو نہیں ہو گیا ہوں, میں وہ ہوں جو مجھے ہونا چاہیے, اور میرے جو کانٹینٹس آف تھاٹ ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. مطلب اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھی, آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں پچھلے 48 آورس سے جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ کتنا اوریجنل ہے, وہ جو ریفلیکشن ہے وہ کتنا پیور ہے, اور کیا وہ ریفلیکشن ہے, کیا وہ پرسنل ریفلیکشن ہے. تو اپنے آپ کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کسی موقع پہ, میں یہ جو چیزیں ہیں یہ یوتھ کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں, اس لیے میں بیچ میں شیئر کر رہا ہوں. ایک موقع پہ اقبال نے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے 3 انداز ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی نگاہ سے دیکھے, دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ سے دیکھے, اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی نگاہ سے دیکھے. صحیح. میرا رب اس سچویشن میں مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے, اور میری ان حرکتوں کو میرا رب کس طرح سے, میرا کیا اسکور وہاں بن رہا ہے, میری کیا فائنل ججمنٹ میں مجھے کیا رپورٹ کارڈ ملے گا. اصحاب الیمین اصحاب الشمال, وہ آدمی خود سوچے کہ بھائی میں کدھر جا رہا ہوں, میرا رب اسے کیسے مجھے واچ کر رہا ہے, اور میں کس طرح کی میں اپنی حرکتیں کر رہا ہوں. پبلک ان دا آئی آف پبلک, ان دا آئی آف گاڈ, اینڈ ان مائی اون, میری اپنی اس میں چیزیں کیا ہیں. عمر بن خطاب بھی بھی کہتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کر لو اس سے پہلے رب تمہارا حساب کر لے. سبحان اللہ. اور اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. سبحان تو یہی بات جو آپ نے کی کہ رب کی نگاہ, یعنی میں اللہ کے ہاں کتنا میری ویٹیج ہے, میری کتنی ویلیو ہے. صحیح بات. اچھا. تو اس وقت جو آرڈر ڈسٹرب ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے, پبلک کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا ایک ایبلٹی ہے, اور وہ ہونی چاہیے, اور وہ زندہ رہنی چاہیے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن پبلک کی نظر سے دیکھ کر اپنے سارے ڈیسیشنز کرنا, پیپل کانشیسنس کا مرض میرے اندر پیدا ہو جائے, یہ ایک سکنس ہے, یہ ایک النس ہے, اور میرے سارے ڈیسیشنز, میرے سارے تھاٹ پروسیسز, میرے پرسنل ریفلیکشنز سب کچھ انفلوئنس ہو رہے ہوں اپنے مطلب لوگوں کی وجہ سے. کے اس پہ تو حتیٰ کہ یہ اتنا زیادہ گراؤنڈڈ ہو جاتا ہے کہ انسان کی جو اپنی پرائیویٹ عبادات ہوتی ہیں نا وہ بھی افیکٹ ہونے شروع ہو جاتی ہیں, کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بڑی کمزور, اور جب یہ کسی فیلنگ ہے یہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اچھی ہو جائے. یعنی سبحان اللہ, یہ ایک لیول جس میں آتا ہے کہ ہم اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم بتائیں کہ اخلاص کو کیسے بہتر کریں. تو انہوں نے کہا کہ ایک جو چیز ہے نا وہ یہ کہ آپ کی عبادت کا جو لیول ہے لوگوں کے سامنے, اگر آپ کی عبادت جو پرائیویٹ میں آپ کر رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہے نا, تو پھر اپنے اخلاص کی بہت بڑی کمی ہے. اور اگر جو پرائیویٹ عبادات جس میں جو صرف اللہ جانتا اور کوئی بھی نہیں جانتا وہ بہتر ہے, تو پھر آپ کے اندر اخلاص ہے. یعنی یہ سر بالکل جیسے آپ نے بات کی نا کہ سر یہ جو چیز ہے نا, اس نے سلمان بھائی, اس نے ہماری پرائیویسی کو, ہمارے سولیٹیوڈ کو تباہ برباد کر دیا. جب یہ نہیں ہوتا نا پاس, تو انسان کو نا کتنے امیزنگ آئیڈیاز آتے ہیں, کتنی امیزنگ سوچ آتی ہے, اور اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں جو میں نے بات فلاں کے سامنے کر دی تھی میں ذرا روڈ تھا, یا میرے اندر جو یہ کمی آ رہی ہے وہ میرے خیال میں میرے اس ایکشن کی وجہ سے آ رہی ہے. جب یہ پاس ہوتا ہے تو یہ تھاٹس آتی نہیں ہیں, اور بندہ حیران. یعنی جو بورڈم ہے, بورڈم نے ہمارے سولیٹیوڈ چھین لیا ہم سے, اس بورڈم کے فیئر نے,
کہ تم بور نہ ہو جاؤ. اور اس کے چکر میں ایوری ٹائم ایون ان دا واش روم وی ٹیک اٹ ان دا واش روم کہ کوئی گیم کھیل لی, کوئی میسج کر دی, کوئی ریپلائز کر دی ہے. یعنی بالکل جو اکیلا اور تنہائی ہے, میں تو یہ اکثر کہتا بھی ہوتا ہوں کہ تنہائی بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نا چرواہا بنایا, شیپرڈ بنایا, اور چرواہا بننا کوئی اچھی پارٹی جاب مزے کی نہیں تھی. آپ میں بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور اب بھیڑ بکریوں کے ساتھ آپ اکیلے ہیں. یو کین سین دا ڈینجر بفور دے سی دا ڈینجر. آپ کے اندر رسپانسبلٹی ہے انہیں اکٹھا رکھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو سفر بھی کروائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں رکھا, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ٹائم دیا, ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی ہجرت کی گزاری, ٹریولنگ کی, موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کا سفر اور پھر اس سے آگے اکیلا سفر کیا. تو یہ تنہائی اور اکیلا پن ہے نا, یہ انسان کو بہت سارے لیسنز دیتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان صاحب نے ہمارے سے بہت چھین لیا. صحیح بات, صحیح بات. سینکٹیٹی آف پرسنل ٹائم بہت بری طرح سے یہ موبائل فون نے, اور مطلب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہم کسی انسان کی بعض اوقات اپنے پرسنل اسپیس پہ جو پریزنس ہے اس کو بہت مائنڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم جو حضرت موبائل ہیں ان کی پریزنس کو اتنا مائنڈ نہیں کرتے. بالکل ایسی بات ہے, اور بالکل مائنڈ نہیں کرتے, جو کہ مطلب ہماری جو تنہائی میں ساری کام اور ساری حرکتیں اس کو یہ سن رہا ہے, اس کو یہ واچ کر رہا ہے, اس کو یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹ کر رہا ہے, اور اس ڈیٹا کو آگے سیل بھی کر رہا ہے. بالکل بالکل. اور اس ڈیٹا کے اوپر دوبارہ انڈسٹری اور زیادہ اسمارٹ ہو کر مجھے دوبارہ سے اور میرے اوپر پکڑ رہی ہے مجھے, یعنی اور مطلب مجھے کتنا کیلکولیٹ کر رہی ہے, یہ کتنا چیلنج. ایک ویب سائٹ, ڈاکیومنٹری ہے نیٹ فلکس کی, دا سوشل ڈیلیما, وہ بہت ہی کمال کی ہے. اس میں سارا بتایا گیا کہ ہاؤ دے گیدر یور ڈیٹا. ایک ایپلیکیشن کے پیچھے کتنے ہی زیادہ آپ کے بیہیویئرل سائیکالوجسٹ اور آپ کے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس, اور آپ کے جو ایچ اینڈ ایوری ٹیپ ہے جو آپ نے کیا کسی پکچر کو, کسی ویڈیو کو, وہ کیلکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے حساب سے آپ کے لیے وہ انٹرسٹنگ چیز بنائی جا رہی ہوتی ہے. اینڈ دیئر کرنسی از یور فوکس. وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری کپ آف ٹی. دو ہی پوری انڈسٹریز ہیں سر جو اپنے کسٹمرس کو اپنا یوزرز کہتی ہیں, ایک ڈرگ انڈسٹری اور ایک سوشل میڈیا انڈسٹری. وہ اپنے کسٹمرس اپنا یوزرز کہتی ہیں, ڈرگ بھی اور سوشل میڈیا. اور جو ہم سمجھتے ہیں نا فری ہے, یہ سب کچھ فری ہے, اٹس ناٹ فری ایٹ آل. دس از کاسٹنگ اس آر لائف اینڈ دس از کاسٹنگ اس آر اٹینشن. اور جو ڈسٹریکشن کی آپ نے بات کی, کہ اتنی زیادہ ڈسٹریکٹڈ یوتھ کبھی بھی نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے. یعنی ایون میں اپنے ساتھ بھی دیکھوں, کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ او ہاں فلاں شخص کو میں نے کال بیک نہیں کی, آئی اوپن مائی سیل فون اور سامنے واٹس ایپ اگر کھلا آ جائے تو اس میں ہزاروں میسیجز ہیں, ایک کا رپلائی کرنا شروع کیا, دوسرا کرتے کرتے جب آدھے پونے گھنٹے بعد میں نے فون رکھا تو آئی ریئلائز کہ یار جو فون میں نے آدھے گھنٹے پہلے اٹھایا تھا تو میں نے اس کو کال کرنے کے لیے اٹھایا تھا, لیکن ابھی آدھا گھنٹہ گزر گیا, میں نے اس کو کال نہیں کی, اور میں سب ٹائم میں نے کہاں گزارا ہے. اینڈ سم ٹائمز اٹس یوزلیس ایکٹیویٹی جسٹ واچنگ. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو پرانے لوگ تھے دے ور ویری ڈیپ, اور ان کا کچھ حصہ پبلک میں آتا تھا, لیکن ان کی ایفرٹس وہ سب گہرائی بہت تھی. آج کل ہم اتنے ڈیپ ہے نہیں جتنا ہم پورٹرے کرتے ہیں. لائف ہماری بڑی شیلو ہے, بٹ دا کانٹینٹ وی آر پروڈیوسنگ, ہم تو کھانا بھی کھاتے ہیں دوسری سیلفی لے کے لگا دیتے ہیں. یعنی آر لائفز ہیو بیکم سو کمرشلائزڈ کہ اچھا ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ عرصے میں, وہ یہ کہ ہائپر کنزیومرزم کی وجہ سے اور کیپٹلزم کا دور ہے, بہت ہمیں بمبارڈ کیا گیا کہ تم کامیاب تب ہو جب تمہارے پاس بڑی گاڑی ہے, بڑا بنگلہ ہے اور بڑا گھر, خوبصورت وائف ہے, اور یہ تم جب 7 ڈیجٹ سیلری ہے اور تم کسی ملٹی نیشنل میں کام کرو. یہ ایک امیج بلڈنگ کی گئی ہے پچھلے 40 سال میں کہ تم کامیاب تبھی ہو. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اچھے سے اچھے لوگ بھی ان کے جو پرنسپلز ہیں وہ یعنی پرنسپلز لیک کرتے ہیں, اور ان کا جو اصل مقصد بن کے رہ گیا ہے وہ پیسہ ہے. کہ بس کس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اچھے سے اچھے لوگ بھی ان کے جو پرنسپلز ہیں وہ یعنی پرنسپلز لیک کرتے ہیں, اور ان کا جو اصل مقصد بن کے رہ گیا ہے وہ پیسہ ہے. کہ بس کس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اچھے سے اچھے لوگ بھی ان کے جو پرنسپلز لیک کرتے ہیں, اور ان کا جو اصل مقصد بن کے رہ گیا ہے وہ پیسہ ہے.
کہ بس کسی طرح سے چاہے کسی کی جان جاتی ہے جائے, چاہے میں کسی کو دھوکہ دے دوں, بس میرے پاس پیسہ آنا چاہیے اور میرا لائف اسٹائل انہینس ہونا چاہیے. تو ہم نے یعنی فرد کو فرد کے لیے تو تیار کیا, لیکن فرد کو معاشرے کے لیے ہم نے تیار نہیں کیا, اور ہم سمیٹنے کے چکر میں بہت زیادہ پڑ گئے. اچھا جب پیسہ آ رہا ہو نا, تو میں پچھلے کچھ ٹائم میری ڈیلنگز بھی ہوئی ہیں, یعنی قریبی لوگوں نے بھی دھوکہ دے کے قریبی لوگوں کو چیز بیچ دی کہ مجھے اچھا پیسہ مل جائے گا, اور ریلیشن شپ برباد ہوتا رہے. تو اس سے کیا بڑی ریزن سمجھتے ہیں کہ پہلے ریلیشن شپس کو ویلیو کیا جاتا تھا, پہلے تعلقات کو, پہلے پیسے کی اتنی ہرس اور لالچ نہیں تھی جتنی آج کل کے دور میں ہو گئی ہے. سیلفشنس اور ہائپر سیلفشنس کہ بس میں اور میرا مال اور میرا گھر اور میرے بچے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ وینٹ رانگ, یہ اتنا ڈیپ انگرینڈ اور جو ہمارا اینکر مال بن گیا, اس کے لیے ہم اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایون میں سر ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. کینیڈا میں ایک بندہ تھا, مجھے ایک جاننے والے نے بتایا کہ اس کو بیسکلی ڈپورٹ کر دیا گیا بیکاز آف لیگل ایشو. وہ بڑا پریشان کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, میرے تو ساری انویسٹمنٹ, میرا تو سارا, میں تو اپنے فارچون یہاں بلڈ اپ کیا اور سارا مجھے پاکستان جیسے بیکورڈ جگہ پہ جانا پڑ جائے گا بیکاز کی انسیسٹرز پاکستان کے تھے. تو بڑا پریشان. کسی نے کہا کہ بات سن, جا فلاں منسٹری میں اپنا ریلیجن چینج کر اور اپنے آپ کو مسلمان ہٹوا کے فلاں ایک آف شوٹ ہے مسلمانوں کی, وہ اپنا ڈکلیئر کر دے, تجھے یہاں کا ویزا دوبارہ مل جائے گا. سر بجائے کہ وہ سوچے, سر اسے ٹائم ہی لگایا. سلمان وہ گیا, اس نے وہ فارم لیا, کہتے کہاں پہ کرنا ہے سائن مجھے بتاؤ. لٹرلی ود ان اے ڈے ہی چینج ہز ریلیجن اینڈ دے میک شیور دیٹ یو کم ٹو دیئر, جو عبادت کا ہے وہ سارا وہاں پہ آ کے عبادت کریں, اور سارا ہی چینجڈ کہ مجھے یہاں پہ رہنا پڑے, یعنی یہاں تو میں رہ جاؤں گا نا, خیر دین کا کیا. یعنی اتنا ویلیوز کا ویک ہونا, اور سب سے بڑی جو ہمارا اینکر اور ویلیو پیسہ بنا لینا, اس کی آپ سمجھتے ہیں کہاں غلطی ہوئی ہم سے. اصل میں بہت اہم سوال ہے, بہت ہی اہم سوال ہے. اللہ کرے کہ اس سوال کو, یہ ایسا سوال ہے جس کو اگر ہم روزانہ بھی اپنے لیے طے کر لیں نا کہ مجھے روزانہ 10 منٹ 5 منٹ اس سوال کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور دوبارہ سے نئے سرے سے اس کا جواب دینا ہے, تو بھی یہ بہت اچھی چیز ہوگی کہ کیا ہوا کیا ہمارے ساتھ, پیسہ میرے لیے کتنا میٹر کرتا ہے. تو اور کیا میں پیسے کو وہی ویلیو دیتا ہوں جو کہ مجھے دینی چاہیے, یعنی اس سے زیادہ تو نہیں دیتا میں نے اس کے لیے یعنی مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر, مال کو مقصود زندگی بنائے بغیر, مال کمانا بھی ہے, مال کو برتنا بھی ہے. پرابلم جب ہوتا ہے جب ہم مال کو مقصود زندگی یعنی ایم آف لائف بناتے ہیں, جب ہم لو آف ویلتھ میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن لو آف ویلتھ سے بچتے ہوئے اور ایم آف لائف اسے بنائے بغیر اللہ جو دے رہا ہے, اور پھر اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے وہ میرے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ریز نہ کرے, وہ میرے مقدار انفاق کو ریز کرے, اچھا میرے اسٹینڈرڈ آف انفاق کو ریز کرے. کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر جو ابتدائی آیات ہیں, ابتدائی 5 آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں, میں ہم المفلحون تک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا خلاصہ ہے. مطلب اب قرآن کے اندر جگہ جگہ خلاصے پیکجڈ ہیں, مطلب کہیں 3 آیتوں میں, کہیں 5 آیتوں میں. سورہ عصر از آلسو ون آف دا خلاصہ. تو قرآن از کہہ لیجئے کہ بہت سارے خلاصے دین کے, ہر تھوڑی دیر کے بعد کمپلیٹ خلاصہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ بات ہے. تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیت از ون آف دا کمپلیٹ خلاصہ سمریز آف دا ہول دین. اور اس کے اندر ایک بات جو بیان ہوئی کہ یہ خرچ کرتے ہیں, یعنی ایمان کا, یعنی اللہ کے بندے یا مومن ایمان لانے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں, انفاق کرتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اس کو اپنا سب کچھ مانتے ہو, وہ تمہاری سپورٹ ہے, وہ تمہارا مالک ہے, وہ تمہیں مشکل سے بچائے گا, اسی پہ تمہیں ریلائے کرنا ہے, تو پھر ذرا یہ تو کر کے دکھاؤ کہ وہ لوگ جو اسے اپنا سب کچھ نہیں مانتے, وہ پھر کس کو اپنی سب سے بڑی سپورٹ مانتے ہیں. تو جس کو وہ اپنی سب سے بڑی سپورٹ مانتے ہیں, اس سپورٹ کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹاؤ تو ذرا اپنے آپ سے. یعنی اگر میں کوئی انسان اللہ کو اپنی سپورٹ نہیں مانتا ہوتا تو وہ نیچرلی کیا چیز ہے, کس چیز کو اپنی سب سے بڑی سپورٹ مانے گا, وہ مال پہ ریلائی کرے گا. اور مسلمانوں سے جو اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم
ينفقون. یہ جو بات ہے نا، بلکہ قرآن کی وہ آیت کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو زائد ہو. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر صرف اس آیت کے اوپر ہماری کتاب کھول لی نا، ہمارا حساب شروع ہو گیا، تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بخشا جا سکتا، کیونکہ ہمیں تو جتنا بھی ہمارے پاس ہے ہمیں وہ کم لگتا ہے. یعنی دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جو آسانی سے یہ کہہ سکے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ مور دین انف ہے. اور اس قابل ہونے کے لیے آپ کو بلینئر ہونا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک آدمی کے پاس 400 روپے ہوں خالی ٹوٹل، اور وہ کہے الحمدللہ مور دین انف، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافی ہے میرے لیے. اور پھر وہ کسی ٹائم پر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو 400 میں سے 200 روپے کسی کو دے دیتا ہے، کہتا ہے یار کوئی بات نہیں تو رکھ، مجھے بھی تو کسی نے دیا، میں بھی تو آگے دے رہا ہوں. یہ دنیا کا امیر ترین آدمی. بالکل صحیح بات ہے. تو ہماری اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا کہ بد نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش نہیں ہے. یہ واصف علی واصف صاحب کا بالکل صحیح بات. بد نصیب خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. بالکل صحیح بات. اور یہ بالکل ایسا ہی، یہ جو اس وقت مال کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کے کئی مسئلے ہیں. اس کا ایک مسئلہ، اس کی ایک ریزن ہماری انسیکیورٹیز ہیں. اکنامک وریز جو ہیں وہ ہماری سائیکک کنڈیشن اور ہماری ایمان کو مطلب اس کے لیے چیلنج پیدا کر رہی ہیں. جی. ایک ایشو یہ ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارا اپنا پرسیپشن آف سیلف ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو اپنی سیلف ورتھ اپنی نیٹ ورتھ سے انہوں نے ایکویٹ کی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری سیلف ورتھ وہی ہے جو میری نیٹ ورتھ ہے. سوسائٹی بھی یہی کہتی ہے. سوال یہ ہے کہ سوسائٹی جو بھی کہتی ہو، تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا سوچتے ہو. یعنی جب تمہاری جیب میں زیادہ پیسے ہیں تو تم اچھے ہو، اور جب تمہاری جیب میں کم پیسے ہیں تو تم برے ہو. ریئلی یہ چیز اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن سے سوچے. میں مطلب اس کو ہم اکثر ایک اور جملے میں کہتے ہیں کہ ناز کرنے کی درست وجہ اللہ کرے کہ ہم تلاش کریں. یعنی واٹ از اٹ دیٹ میکس یو فیل امپورٹنٹ، از اٹ ریئلی امپورٹنٹ. میں سر ایک جاننے والے کو جانتا ہوں، ہمارا بڑا قریبی میرا ایک جاننے والا ہے. جب اس کے پاس لائف میں نے اس کے فیزز دیکھے ہیں بڑے قریبی سے. جب اس کے پاس لائف میں پیسہ تھا نا تو سر کیا اس میں کانفیڈنس تھا. جیسے ہی بزنس میں لاس آیا اور پیسہ نہیں رہا تو سر آئی فیلٹ کہ اس میں کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے. بالکل خاموشی، بات ہی نہیں کرنا اور سارا. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ بینک کرپٹ اس طرح سے ہو گیا کہ کھانے پینے کا نہیں، والد صاحب ہر چیز سپورٹ کرنا، زندگی اسی طرح اسٹینڈ پہ چل رہی ہے، لیکن خود نہیں کما رہا بہت زیادہ. اور وہ جو ایک آ رہا تھا، وہ ایک جب مال تھا تو یہ بھی لے لیا وہ لے لیا، خرچے کر دی اور سارا. اور جب نہیں تھا تو ایسے کانفیڈنس کا. پھر جب دوبارہ آیا تو پھر دوبارہ میں نے وہ فیزز دیکھے ان شخص کے لائف میں. تو آئی واز لائک کہ جو کانفیڈنس ہے اس بندے کا اپنی ذات کے اوپر، یہ اس کے مال کی وجہ سے ہے. حالانکہ ایک مسلمان کا جو کانفیڈنس یا مسلمان کا جو سینس آف امپورٹنس ہے اپنے بارے میں، وہ مال نہیں ہوتا، نہ خاندان ہوتا ہے، نہ گھر ہوتا ہے، نہ گاڑی ہوتی ہے. بلکہ آئی تھنک ایک مسلمان کا جو سینس آف کانفیڈنس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میرا رب میرے شرک زیادہ قریب ہے. میں جب چاہوں خالق و مالک کو میں پکار سکتا ہوں اور وہ میری پکار کو سن رہا ہے. یعنی I have the access to the Lord of heavens and the earth. مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے. میری بیک پہ مالک الملک کھڑے ہوئے ہیں اور I have this، اور میرا ان سے بغاوت والا تعلق نہیں ہے. میں کمزور ضرور ہوں، کبھی پھسل جاتا ہوں، لیکن He loves me and I love him، اور میرا ایک سنسیئرٹی سے تعلق ہے. آئی تھنک یہ جو چیز ہے نا، یہ جو کانفیڈنس دیتی ہے، یہ پھر انشیکیبل ہے. اس لیے صحابہ they felt confident when they had so much money and they felt confident when they had nothing in their lives. بلکہ انہوں نے تو ریجیکٹ کیا. اور عمر بن خطاب تو ابو عبیدہ بن جراح کے گھر جب گئے، جب خلیفۃ المسلمین تھے، تو ان کے گھر میں جا کے جب چھاپا، کیونکہ عمر بن خطاب گورنر سے چھاپا لگاتے تھے، تو جب انہیں گھر میں آئے تو دیکھا کہ وہ تیر اور کمان پڑی ہوئی ہے، ایک تلوار پڑی ہوئی ہے، اور کوئی فرنیچر ہے ہی نہیں. اور ایسے نا ایک پیالے میں سرکہ پڑا ہوا ہے اور کچھ بریڈ پڑی ہوئی ہے سوکھی.
تو عمر بن خطاب رونے شروع ہو گئے. تو ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے عمر امیر المومنین آپ کس لیے آئے ہیں, میرے گھر پہ چھاپا مارنے آئے آپ نا. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ تجھے بتاؤں, دنیا نے نا ہم سب کو بدل دیا مگر تجھے نہیں دنیا بدل سکی. یعنی یو ہیو ریمینڈ دا سیم, اور اس لیے تو امین ہذہ الامہ تھے وہ, اس امت کے امین تھے وہ. یعنی دے ہیڈ دس کانفیڈنس, چاہے ایک جوڑا بھی ہے ان کے پاس, اور اگر آج میری جیب سے آئی فون نہیں نکل رہا یا اچھا فون نہیں نکل رہا, اور اگر میں 33 میری جیب میں ہے, آئی وڈ فیل شائی ان ٹیکنگ آؤٹ دیٹ سیل فون, کیونکہ میری کیا عزت رہ جائے گی دوستوں میں کہ میں جیب سے 33 نکال رہا ہوں. یا میں اگر نائکی یا گوچی نہیں پہن رہا اور میں ایک عام سا ڈریس پہن رہا ہوں جو کہ اتنا وہ نہیں ہے, تو آئی پرابلی وڈ ناٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ آف مائی ہاؤس اینڈ اسٹے ایٹ ہاؤس. ان فیکٹ کہ میری کیا عزت رہے گی جب تک میری جیب میں آئی فون نہیں آئے گا, اور جب میرے پہ یہ لباس نہیں ہے تب تک میں باہر جا نہیں سکتا. یعنی اتنا یعنی جکڑے ہوئے ہیں ہم لوگ شیکلز میں. سبحان اللہ. بالکل صحیح بات. اس نے جو بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے آپ کو پکارنے کی جو اجازت دے رکھی ہے, ارسپیکٹو آف اور کہہ لیجئے جو بھی ہماری لائلٹی کے مسائل ہیں, ہماری کمٹمنٹ کے مسائل ہیں, ہماری محبت کے دعوے جھوٹے ہیں, مطلب لیکن بادشاہوں کے بادشاہ نے ہماری ساری حرکتوں اور ہماری ساری یعنی اپنے, اللہ کا شکر ہے ہم قول کے لحاظ سے ہم اللہ کے باغی نہیں ہیں, لیکن لائف اسٹائل سے ہم اللہ کے باغی ہیں. بالکل. تو اللہ ہمیں معاف کرے. یعنی اللہ نے اپنے باغی کو بھی پکارنے کی جو اجازت دے رکھی ہے, اور نہ صرف یہ کہ اجازت دے رکھی ہے بلکہ اس بات پہ یہ بتایا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو, بھلے تم میری مانتے ہو یا نہیں مانتے, میرے کتنا تم مجھے اپنی لائف میں ویلیو دیتے ہو نہیں دیتے, لیکن جب تم مجھے نہ صرف یہ کہ پکارنے کی اجازت دی ہے بلکہ یہ بھی ریئلائز کروایا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو نا تو بہت اچھے لگتے ہو. جب تم مجھے پکارتے ہو تو جتنی قوت سے تم پکارتے ہو اس سے زیادہ تیزی سے میں تمہاری طرف آتا ہوں, اور میں تمہاری کسی بھی سچویشن میں پکار کو سنتا ہوں. یعنی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اور جو سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ تمہیں کس سٹینڈرڈ پہ ہونا چاہیے کہ تم مجھے پکار سکو, وہ جو ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. یہ نہیں کہ اجیب دعوت متقی کہ مجھے متقی پکارے, اجیب دعوت محسن کہ مجھے احسان کرنے والا, نہیں, اجیب دعوت الداعی. اس میں جو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ یہ بس مجھے پکارنے والا ہو. یعنی تہجد گزار نہیں, حاجی صاحب نہیں, روزہ دار نہیں, پکارنے والا, چاہے گناہ گار سے گناہ گار ہے نا, بس وہ مجھے پکارے تو میں اس کی بات کا جواب. یعنی بیسک سٹینڈرڈ کہ یو شوڈ بی کالنگ می اینڈ دین آئی ریسپونڈ ٹو یو. سبحان اللہ. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات یہ جو پکارنے کی بات ہے, انسان کی فطرت میں فاطر السماوات نے ایک پوٹینشل رکھا ہے یا ایک انیٹ ٹینڈنسی رکھی ہے کسی ہائر اتھارٹی کو مشکل وقت میں پکارنے کی. یہ تمام انسانوں کے اندر رکھی ہوئی ہے, اور جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کو نہیں پکارتا, پھر وہ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے. لیکن جب اللہ کو وہ نہیں پہچانتا تو پھر وہ کہیں ادھر جاتا ہے. قرآن ایک اور بات پکارنے کے حوالے سے یہ بات فرمائی ان لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ نے اگزامپل دی انہی کے اوپر اور حجت قائم کی ان کے اوپر کہ جب تم لوگوں کی سمندروں میں تم جب اپنے جہاز چلاتے ہو, شپس چلاتے ہو, اور وہ پانی اور وہ پھنس جاتے ہیں کسی اسٹارم میں, تو ان سے پوچھو پکارتے کس کو تم, پھر تم ایکچولی کس کو پکارتے ہو. وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی جب ان کی کشتیاں پھنس جاتی تھیں تو پکارتے تھے خالصتاً اللہ. اور پھر انہیں یہ لگتا تھا کہ اب ہمارے جتنے بھی دوسرے چکر ہیں نا اب تو وہ کام نہیں آ رہے, تو اب ہم اسی کو پکار لیں کہ شاید یہاں سے ہماری بات بن جائے. صحیح بات. اللہ اس کو ریئلائز کروا رہا ہے. تو کتنا ہمارے, اللہ کرے کہ ہم سب اسی کو پکارتے رہیں اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی جس کو پکارے جانے کا حق ہے. مطلب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو سب سے پہلے کسے آواز دیتے ہیں, سب سے پہلے اسے آواز دیں, اور اس کے بعد اگر انسانوں میں سے کسی کی آواز سنائی دے تو پھر یہ یقین کریں کہ اچھا
میں نے اسے آواز دی تھی, اب اس نے مجھے رپلائی دیا ہے, تو ٹھیک ہے, میں نبی تو نہیں ہوں کہ اللہ خود اپنے جبرائیل سے رسپانس دلوائے گا. مجھے اسی طرح رسپانس, میرے بھائی کو فون آ گیا, اس نے کہا یار کیا خیریت ہے, ہم نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے, میں نے اللہ کو کہا تھا, اللہ نے اس بھائی کے دل میں ڈال دیا, چلو اس سے اپنی, تو وہ بھی چلیں. اور حالانکہ ہمارا ابھی جو آپ دیکھیں اسپریچول, اس میں کیا کہوں, اسپریچول النس کا حالت دیکھیں کہ ہم جب بھی کوئی مشکل میں آج کل آتے ہیں تو پہلے ڈاکٹرز, پہلے ہر کسی کو رابطہ کرتے ہیں, اور جب کوئی چارہ نہیں نکل ہوتا تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور اسٹیپ کرتے ہیں, پہلے ہم ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس جاتے ہیں, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں ایک مشکل میں ہوں, میری امی بیمار ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, تو پلیز کوئی اچھا ڈاکٹر بتا دو, کوئی یہ کر دو, کوئی وہ کر دو, کوئی ٹپ دے دو, کوئی, اور پھر وہ آخر میں لاسٹ ریزورٹ یہ ہے جو مطلب اللہ کے پاس پھر وہ پھنس جاتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ اب تو ہی ہے, اب تو ہی سنبھال. اللہ اکبر. حالانکہ اس کے بالکل اپوزٹ ہونا چاہیے تھا. Opposite ہونا سب سے چاہیے. پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات, پھر اسباب کا استعمال. جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ پہ جا رہے تھے تو تھک گئے, صحابہ سائے والی جگہ اللہ کے نبی کے لیے ریزرو رکھتے تھے, تو اللہ کے نبی وہاں پہ تلوار لٹکا کے لیٹ گئے. تو ایک کفار میں سے نا ایک شخص جو کہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ نا سنیک ان کر کے آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سر کے اوپر, اور تلوار اٹھائی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بجائے گا مجھ سے اب. تو اللہ کی جیسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو جیسے ہی دیکھا, ہمارے کیا ہمارے زبان سے کیا الفاظ نکلتے, یہ ہم کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ, یعنی نیند سے ایک انسان اٹھا ہے, اور یہ کتنا ان روٹڈ اور انگرینڈ ہے یہ اللہ کے پہ توکل کا جو کانسیپٹ, کہتے ہیں اللہ. اس کا ہاتھ وہیں پہ پیرالائز ہو گیا اور وہ تلوار گر گئی, اور آپ نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں, تو مجھے اگر معاف کر دیں آپ. تو اللہ نے کہا کہ تم اسلام قبول کرتے ہو, لیکن اسلام تو میں قبول نہیں کرتا, لیکن آپ سے یہ وعدہ میں لازمی کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد مسلمانوں سے لڑوں گا کبھی نہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ تم آزاد ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے, کہ نیند سے اٹھتے ہی اگر کوئی سامنے ایک بتا قاتل کھڑا ہوا ہے تو اللہ کا ذہن میں آئے, نہ کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ جو ہے نا. تو بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو جس دور میں آج کل ہم رہ رہے ہیں 21st سینچری میں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ, دس از دا ایج آف انزائٹی اینڈ ڈپریشن. یوتھ کے بہت سارے کوشچنز آتے ہیں کہ بے سکونی ہے, بے چینی ہے, خوشی نہیں ہے کسی بھی طرح کی, اور اطمینان نہیں ہے, شرح صدری نہیں ہے, بہت زیادہ. حالانکہ جتنا دا آئرنی از سلمان بھائی کہ جتنی زیادہ لگژریز بڑھ گئی ہیں تو لائف سٹائل اور سکون اور چین اتنا بڑھ جانا چاہیے تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی جتنی لگژریز آج کل ایک عام انسان کے پاس ہے نا, ایک مڈل کلاس فیملی کے پاس, اتنی اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی. کہ ٹھک کرے کسی کو ریچ کر لینا, ٹھک کر کے یہاں سے وہاں پہنچ جانا فلائٹ کر کے, اور جس طرح کی یعنی اتنے کمفرٹیبل صوفاز اور اتنا کمفرٹیبلٹی, لائٹس رات کا لائٹس کا ہونا ہے, ون کلک سے ایک ٹیپ گرم پانی کا پانی آ جانا, اتنی لگژریز فرعون کو بھی نہیں تھی اور یا بادشاہوں کو بھی نہیں تھی. یعنی جتنے رینج آف کیوزین یا وہ جو فوڈ آپ کو فوڈ پانڈا سے دے رہا ہے, وہ بادشاہ فرعون کے پاس میرا خیال ہے اتنے کوک نہیں ہوں گے, نہیں کوک ہوں گے, نہ اتنا جو ہے بوفے کی فیسلٹی ہوگی. یا ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا پیزا نہیں, برگر نہیں, یعنی سبحان اللہ سو مچ آپشنز وی ہیو. لیکن اتنا ہی زیادہ اپوزٹ ہوا کہ لوگ بے سکونی, بے چینی, خوش نہیں ہیں, اطمینان کی بہت کمی ہے, ڈپریشن انزائٹی میں ہے اور سارا. تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیا سولوشن ہے جو آپ پریزنٹ کریں؟ ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم ویلیو دیں گے اور اس کے بعد اسے حاصل بھی کر لیں گے تو پوزیشن تو چیزوں کی بڑھ جائے گی, بہت ہمارے یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا, ایسیٹس وغیرہ بڑھ گئے, لیکن اندر سے پریشانی بڑھے گی اور یہ مسائل پیدا ہوں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا. مطلب اس میں جو سمجھنے کی ہے, ہماری جو گاڑیاں ہیں, مکان ہیں, چیزیں ہیں, جتنی ہم جمع کرتے چلے جا رہے ہیں, یعنی وہ چیزیں جن میں ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے ان میں ہم نے مقابلہ کیا, اور جن چیزوں میں ہمیں سبقت لے جانے کی فکر ہونی چاہیے, اگر ہم ان چیزوں میں سبقت لے جانے کی فکر کریں
جو کہ اٹرنل لائف کے لیے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم دیکھیں ایک جو اس میں ایک جو بنیادی بات ہے نا, جنت کی محبت اور جنت کو پانے کی جو انر لانگنگ ہے نا, یہ خدا نے ہم سب کے اندر رکھی ہے. اب صرف ہمارے تصور حیات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میری ٹوٹل لائف 60 ایئرز ہے تو وہ ادھر ہی جنت بنائے گا. اس نے جنت کو پیچھے بھاگنا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی لائف کو امیجن کتنا کیا. اگر یہی لائف ہے تو جنت ادھر چاہیے, اور اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اسٹاپ اوور ہے. دیکھیں اگر ہم میں سے کسی کو یہ گمان ہو جائے, ہم فرض کیجئے کہیں ٹریول کر رہے ہوں, چاہے ٹرین سے جا رہے ہوں چاہے جہاز سے جا رہے ہوں, اور آپ کو دبئی کے اوپر اسٹاپ اوور ہے, یا آپ کہیں ٹرین سے جا رہے ہیں اور لاہور اسٹیشن پہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یا کوئی کسی اسٹیشن پہ رکنا ہے. اگر ہمیں یہ گمان ہو جائے کہ یہیں پہ رہنا ہے تو ہم اسٹیشن پہ مکان بنانا شروع کر دیں گے. ہم نے اسٹیشن پر رہنے کے وہ انتظام کرنے کی کوشش کی ہے جو منزل پہ رہنے کے لیے درکار تھے. سبحان اللہ. تو ہوا یہ ہے کہ جنت کی جو خواہش ہے نا وہ تو سب کے اندر ہے. اللہ کو نہ ماننے والے کے دل میں بھی جنت کی خواہش ہے. اس کو جو جنت اس کا بس فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تصور جنت اور اس کا تصور حیات. اسلام کیا کرتا ہے کہ آپ کے تصور حیات کو بڑا کر دیتا ہے, آپ کے تصور جنت کو بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اچھا جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے بھی دل میں جنت کی محبت رکھی ہے. اس نے کہا کہ بھائی وہ فرعون نے جنت ہی تو بنائی تھی, بالکل سب نے اپنی جنتیں بنائی ہیں, تو ہر ایک کی جنت ہے. دنیا کے اس وقت جتنے رچ لوگ ہیں سب کی جنت ہے. ایلون مسک کی جنت ہے, سب کی جنت ہے, ہر بندے کی جنت ہے. اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کا تصور جنت کون سا ہے, آپ کی تصور حیات کون سا ہے. یعنی کچھ لوگ یعنی اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے, مطلب اگر کہیں ہم باہر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ امیگریشن کا ایک پورا وہ کاؤنٹر ہوتا ہے نا, وہ پاسپورٹ کنٹرول اور وہ سارا وہ ایک لائن لگی ہوتی ہے. تو اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو لائف ہے یہ وہ پیریڈ ہے, اور اصل لائف وہ پوسٹ امیگریشن, یا وہ جب ہمارے پاسپورٹ پہ ٹھپا لگ جاتا ہے نا, اچھا جائیں اب آپ انٹر ہو جائیں, اس کے بعد اصل لائف شروع ہوتی ہے. تو اچھا ہمیں لائف کے پریشانیاں ہوتی بھی اس وجہ سے. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ ایک ایئرپورٹ پر ہیں اور ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بہت رش لگا ہوا ہے اور آپ کو بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں مل رہی, لاؤنج میں ویٹنگ لاؤنج ہے, پیسنجرز لاؤنج ہے, آپ کو سیٹ نہیں مل رہی وہاں بیٹھنے کے لیے, آپ اور 4 گھنٹے کا اسٹے ہے. اب ہم پیسنجر لاؤنج میں بیٹھے ہیں, مطلب ہم سیٹ تلاش کر رہے ہیں, سیٹ نہیں مل رہی, اور اب آپ کو پریشانی ہے نا کہ آپ کا 4 آورس کا اسٹے ہے اور آپ کو سیٹ نہیں مل رہی. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ٹائپ کا بندہ وہ ہے جس کو بہت مائنڈ کرے گا, بہت ناراض ہوگا, بہت ڈسٹرب ہوگا, وہ جو ڈپریشن والی بات ہے نا اس کو واقعی اس کا پورا موڈ سائیکی سب خراب ہو جائے گا. اسے کوئی کہے یار چھوڑو نہیں مل رہی سیٹ, کوئی بات نہیں, رش لگا ہوا ہے, چلو یہ سامنے کافی ہے, کافی پی لو یار, کوئی بات نہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. دونوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ جو اسٹاپ اوور ہے 4 گھنٹے کا اس جگہ پر, وہ کتنا ولنریبل ہے اور کتنا ریلیکسنگ ہے, یہ بات طے کرے گی کہ ان کے ذہن میں یہی قیام جو ہے اسی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہے, یا انہوں نے یہ سوچا کہ آگے کا قیام. تھوڑی دیر کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا بھائی اب 4 گھنٹے گزر گئے ہیں, چلیے اب آپ بورڈنگ شروع ہو گئی ہے, آ جائیں, چلیں, بیٹھیں. اور پھر ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے پیسنجر لاؤنج کے اندر سیٹ نہیں ملی تھی, ہم نے واچ کیا ہے کیمرے سے, ان سب کو بزنس کلاس آفر دی جا رہی ہے. اب 18 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے وہ بزنس کلاس کے اندر ٹریول کریں گے, صحیح, یا 8 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے, صحیح. کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی. ویری انٹرسٹنگ. اور تمام وہ لوگ جنہیں بہت کمفرٹیبل سیٹ ملی تھی, لمبے والے جس پہ لیٹے ہوئے تھے, ان کو ذرا وہ والی سیٹ مل رہی ہے جس کے بیک جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. جن کو ذرا مشکل سیٹ ملی تھی ان کو ہم وہاں کمپنسیٹ کر رہے ہیں, جن کو کمفرٹیبل سیٹ ملی تھی اور جو کھڑے رہے تھے نا ان کو بزنس کلاس آفر ہو رہی. اب آپ کو کیسا فیل ہوگا؟
تو مطلب یہ مان لینا کہ وہ کمپنسیٹ کرے گا نا. کرے گا بالکل. مطلب ہم عادل نہیں ہیں, ہم رحمان و رحیم نہیں ہیں. ہمارے 3 بچے ہوں اور آپ نے دیکھا کہ میرا ایک بچہ جو ہے نا, وہ میرے تینوں بچے جمعے کی نماز میں میرے ساتھ گئے تھے. ایک بچے کو جمعے کی نماز میں نا وہاں جگہ ملی جہاں دھوپ بہت تھی. 2 بچے میرے ساتھ اندر سائے میں تھے. ہم نہ رحمان ہیں نہ رحیم ہیں نہ العادل ہیں. ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اس بچے کو دھوپ میں اس کو بڑا, تو آپ کمپنسیٹ کرتے ہیں, آپ اپنی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار چلو آپ نے اس کی کچھ دل سے دعا دی, آپ نے کہا یار تمہیں ماشاء, اور اس کو کوئی کمپلین بھی نہیں ہے نا بچے کو. وہ کہہ رہے, آپ نے کہا بیٹا کوئی مشکل تو نہیں کوئی مشکل نہیں ہوئی. آپ نے دل میں سوچا ہے دھوپ میں اس کو جگہ ملی تھی, نماز بھی اس نے پڑھی ہے, لیکن اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ دل میں خوش ہو رہے ہیں. یو ٹرائی ٹو کمپنسیٹ. نہ آپ الرحمن ہیں نہ رحیم ہیں, آپ عبد الرحیم ہیں. آپ مطلب اب عبد العادل ہیں. العادل, الرحمن, الرحیم کیوں کمپنسیٹ نہیں کرے گا؟ ڈپریشن کے کیسز میں میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, اس بات کا یقین کر لیجئے کہ جو مشکل بھی, جو سفرنگ بھی آپ کو ملی ہوئی ہے, اس کا کمپنسیشن پیکج آپ اویل کر رہے ہیں. اس کے کمپنسیشن پیکج آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ جو مشکل آ رہی ہے نا, پتہ نہیں مجھے کہاں اب اس کے اگینسٹ مجھے کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دے. اس نے مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر, یہ میں پچھلے دنوں ایک کتاب میں نے پڑھا کہ وہ بڑی غیر معمولی چیز تھی, اور حضرت عمر کا جو ریفلیکشن تھا, انہوں نے ایک موقع فرمایا کہ جب کوئی مشکل میرے پاس آتی ہے, 3 قسم کی باتیں انہوں نے کی. میں ریفلیکٹ کرتا ہوں, یعنی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب کسی مشکل سچویشن میں آتا ہوں اور کوئی مشکل مجھے ملتی ہے, تو میں اس پہ غور کرتا ہوں اور مجھے 3 بلیسنگز اس میں نظر آتی ہیں. اچھا. پہلی بلیسنگ یہ کہ اس سے بڑی مشکل سے مجھے اس نے بچایا. اللہ اکبر. دوسری یہ کہ مجھے اس مشکل میں اس کو پکارنے کی توفیق ہوئی. تیسری یہ کہ اللہ اس کے لیے میرے کوئی اجر کو میرے لیے محفوظ کرے گا. سبحان اللہ, کیا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, کیا تھنکنگ ہے. لیکن یہ غور و فکر اور پرسنل ریفلیکشن کے نتیجے میں ملے گا. اب وہ جو ایبسنس آف انٹروسپیکشن ہے نا, ایبسنس آف پرسنل ریفلیکشن ہے, اور پھر پریزنس آف مائنڈ تو نہیں ہے, وہ تو ایبسنس آف مائنڈ ہے. مطلب ایبسنس آف مائنڈ تو اب اس وقت بالکل انڈرسٹوڈ ہے. مطلب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں انسانوں کو اللہ نے شاید ایسا ہی ڈیزائن کیا تھا کہ وہ بات کسی سے کر رہے ہوں, دماغ کہیں اور ہو. شاید ہم سب ایسے ہی ڈیزائن ہیں. مطلب دس از اوور نیچرل ڈیفالٹ. مطلب بھائی دس از ناٹ اوور ڈیفالٹ. We were not designed, we were not original man was not like this. کہ بات ہم سے کر رہا ہو, دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو. یہ بھائی یہ حالت 60-70 سال سے ہوئی ہے. بالکل. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اوور لوڈ آف انفارمیشن, یہ ڈوپامین ہر ٹائم ایوری ٹائم دیر از اے لائک اور نوٹیفیکیشن, ڈوپامین ریلیز ہونا. اور جو ڈوپامین کے جو بیسکلی ریسیپٹرز ہیں, اور جو بیسکلی ڈوپامین کے جو بیگز ہیں ہمارے برین میں, ایوری ٹائم وی ہیو دس ڈوپامین رش اینڈ انکریز ان دا ڈوپامین, دے ایکسپینڈ. اور اتنی زیادہ ہمیں ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. تو اگر اتنی نہ ملے مجھے اٹینشن, یا اتنی نہ ملے مجھے پریز جو مجھے کل ملی تھی, تو آئی فیل سیڈ اینڈ ڈپریسڈ. ایون جو آپ نے بات کی نا, بڑی خوبصورت بات کی, اور کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا اس کو انٹرنلائز کرنے کی توفیق دے. اصل مزہ تب بھی ہے جب انٹرنلائز کر لیں گے, ورنہ یہ ساری نالج, انفارمیشن, یہ سب موجود ہے, رہ جائے گی. زندگی گزارنے کا مزہ تب بھی ہے جب اس کے مطابق ہماری زندگی کا نقشہ بدل جائے. سلیمان بن عبد الملک نے نا ابراہیم الحربی, بہت بڑے اسکالر تھے, ان سے سوال کیا کہ وائی از اٹ دیٹ وی لو ٹو لیو اینڈ وی ہیٹ ٹو ڈائی. ہمیں دنیا سے محبت اور ہمیں موت سے نفرت ہے, کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ تو ابراہیم الحربی نے کہا کہ لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ. The reason is you have invested in this life and you have destroyed the hereafter. And you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. کوئی بھی انسان لیگزوریس لائف سٹائل سے یا 5 اسٹار ہوٹل سے ڈاؤن گریڈ 1 اسٹار ہوٹل میں نہیں جانا چاہتا, یا کوئی بھی انسان اچھے فارم ہاؤس سے جیل میں نہیں جانا چاہتا. تو سنس تم نے ساری انویسٹمنٹ یہاں پہ کی ہے,
اور تم نے آگے کچھ بھیجا نہیں ہے, دیٹس وائی یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دس پلیس اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مارش میلو ایکسپیریمنٹ کیا گیا بچوں کے ساتھ کہ بچے ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے, بچے ذرا امیجیٹ رسپانسیو, امیجیٹ پلیجر لینے کے اس میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا, بچوں کو نہیں پتا تھا, کمرے میں پیرنٹس آئے اور کہا کہ ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے گئے. تو یہ مارش میلو ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ بچے کو ایک مارش میلو دیا اور پیکٹ بھی دکھایا کہ بیٹا اف یو ویٹ فار لائک 5 minutes اینڈ یو ڈونٹ ایٹ دس مارش میلو, تم صبر کر لو, اس کو مت کھانا, تو آفٹر 5 minutes یو ول گیٹ 2 مارش میلوز. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے. اچھا, دروازہ بند کیا, کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے صرف, اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اب بچے کے سامنے سے مارش میلو پڑی ہوئی ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو برداشت نہیں ہو رہا کہ میں کس طرح سے اس کو چھوڑ دوں. اس کو اٹھاتے ہیں, سونگھتے ہیں, ہلکا سا زبان ٹچ کر لی, پھر رکھ دیا, ویٹ کر رہا ہے کہ ابھی تو زندگی گزر گئی, 1 منٹ نہیں گزرا, ٹھیک ہے. دوبارہ اٹھاتا ہے اس کو, ایک بائٹ لیتا ہے چھوٹی سی, کہتے ہیں یار بہت مزے کی ہے. پھر وہ نا اکثر بچے کھا لیتے ہیں 5 منٹ کے اندر اندر ہی, 90% بچے. تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو زندگی ہے نا 60 سال, یہ بھی ایک چھوٹا سا مارش میلو ایکسپیریمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے. اگر تم اس ٹائم میں اس مارش میلو کو فی الحال نہ کھاؤ تو اس 5 منٹ بعد یا 60 سال بعد تمہیں پورا پیکٹ تو کیا, تمہیں مارش میلوز کی سمندر مل جائے گا. یو جسٹ ڈو اٹ فار لائک 5 minutes اینڈ ڈونٹ ایٹ دس مارش میلو, تمہیں ڈبل ٹرپل کیا 70 گنا ملے گا. لیکن ہم لوگ انسٹنٹ پلیجر کے کھاتے میں اور امیجیٹ مزے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے بس 5 منٹ میں مزہ لینا ہے, بے شک ساری زندگی جو آنے والی میری بربادی ہو جائے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بالکل خلاف بات ہے. ٹھیک ہے, اچھا دنیاوی حوالے سے ہم ایسا نہیں کرتے سر. اگر ہم نے کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہو نا, فار ایگزامپل بٹ کوائن جو بڑھا, ڈالرز کا جو بڑھا, جب انٹرنل اگر خبریں مل جائیں نا کسی دوست کو کہ یار بٹ کوائن آج 1000 پاؤنڈس کا ہے, مہینے بعد یہی 1000 پاؤنڈس کا 10,000 پاؤنڈس کا ہو جائے گا, یعنی کتنی % گروتھ ہے. تو اپنا جتنا پیسہ ہے نا, یہ میں یہ پکی خبر دے رہا ہوں, تو لگا دیں. ہی وڈ سیل ہز کار, ہی وڈ سیل ہز, بلکہ جتنی انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے بینک میں, اپنے بچوں کی تنخواہ بات کر کے 3-4 مہینے لیٹ کر لے گا, اور سارا پیسہ لے کے کچھ لوگ تو اپنا گھر بیچ کے بھی رینٹل پراپرٹی میں شفٹ ہو جاتے ہیں کہ یار, اور لوگ کہتے ہیں یار تم نے گاڑی بیچ دی, گھر بیچ دیا, تم ایک اچھے لائف اسٹائل سے اسٹینڈرڈ بالکل بیسک لائف اسٹائل پہ آ گئے ہو, کیا کر رہے ہو بھائی. اس کے دل میں دکھ نہیں ہوتا, اس کے نا دل ٹھاٹھے مارا تھا خوشی سے کہ جانے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کیا انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یو جسٹ ویٹ اینڈ سی فار اے منتھ. جو میرا 1000 پاؤنڈ کا ایک بٹ کوائن تھا, یہ 10,000 کا ہو جائے گا, اور میں اس کے بعد جو پرچیز کروں گا نا, وہ بھی تم دیکھنا کہ پھر میرے پاس کیا V8s ہوتی ہیں اور کیا لیمبورگینیز ہوتی ہیں اور کیا گھر ہوتے ہیں میرے. تو اس ٹائم کو نا, اس فیز کو, 1 مہینے کے ٹائم کو ڈپریشن میں نہیں گزارے گا, بلکہ خوشی سے گزارے گا کہ یہ جو میں نے انویسٹمنٹ کیا نا مجھے کل ملنے والی ہے. لیکن ہم آخرت کے معاملے میں ایسا کبھی نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر سے لائف اسٹائل اس میں گزارو, اس میں تمہیں جو حلال ہے انجوائے کرو اس کو, لیکن حرام کی طرف نہیں جانا. زنا نہیں کرنا, سود نہیں کمانا, جھوٹ بول کے زیادہ پیسے نہیں کمانے, اور ان سے پارٹی سے اور الکوہول سے بچنا ہے. بٹ ہم میں سے جو صبر کر رہا ہوتا ہے وہ ایک عجیب بیزاری کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے. حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ تم جو پارٹی کر رہے ہو نا, اور میں جو صبر کر رہا ہوں, مجھے جو کل کو ملنے والا ہے نا, دیٹ از فار مور گریٹر دین واٹ یو گائز آر ہیونگ رائٹ ناؤ. تو دنیا کے معاملے میں ہم صبر برداشت کر لیتے ہیں, اور پتہ ہے کہ ہمیں کل کو مال مل جائے گا اور اس کا 500% ریٹرن ملے گا ہمیں انویسٹمنٹ پہ. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بالکل, اور اس کی جو میں سوچ رہا تھا وجہ وہ یہ کہ بیسک جو ایک ریزن وہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہے سر. اصل بات یہ ہے, یقین ہمیں انفارمیشن تو ہے لیکن یقین ہمیں بالکل بھی نہیں ہے. صحابہ نے نا اس جہنم کی آگ کی حرارت کو نا اسے محسوس کر لیا تھا, اور جنت کی خوشبو کو نا امیجن کر لیا تھا اور دیکھ لی تھی. ہم لوگوں نے بس کتابی اور وہ پڑھا تو ہے اس کو, لیکن اس کو انٹرنلائز ہم نے نہیں کیا. اگر ہم نے کر لیا ہوتا نا تو پھر یہ پراپرٹی کے جائیداد کے پھڈے اور یہ بہن کے جو وراثت کا مال نہیں دیتے اور یہ سودی جاب, یہ ہم ان چکروں میں نہ پڑے ہوتے. اور لٹرلی ایک فروٹ والا بھی, ہم کہتے ہیں پولیٹیشینس کو بڑا ہم لوگ بحث کرتے ہیں کہ انہوں نے اربوں کھا گئے کربوں کھا گئے. میں کہتا ہوں کہ یار
غلط ہے. لیکن آپ بیسک فروٹ والے سے لے لیں, ایک ریڈی والے سے دیکھ لیں, نیچے سے لے کے اوپر تک اس کے پاس استطاعت تھی 100 روپے کی چوری کرنے کی, اس نے 100 روپے کی چوری کر لی, اور ان کے پاس اربوں کی تھی, اربوں کی کر لی. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کر رہا ہے. سب کے اندر جو ہے نا ایک ایشو ہے, الا من رحم ربی, ایکسیپٹ جو اللہ تعالیٰ کے خاص کرم و فضل ہو اس پہ. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے. لیکن اور جب ہمارا بچہ یا فیملی کا کوئی بندہ جس نے باہر امیگریشن کے لیے اپلائی کیا اور اسے اپنی ڈریم لینڈ میں مل جاتی ہے نا, امیگریشن پاسپورٹ مل جاتا ہے, ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں, اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ مجھ سے دور چلا گیا. مجھے پہلے روزانہ مل لیتے تھے, ہر ہفتے کھانا کھاتے تھے, بیٹھتے تھے, اب بس کبھی فون پہ کبھی واٹس ایپ پہ ہی دیکھیں گے. اب وہ 2 سال 3 سال میں 1 سال میں 4 سال میں آئے گا, کچھ تو 10 سال میں آتے ہیں. تو وہ جو جدائی ہے اس کو ہم فیل نہیں کرتے, بلکہ ہم کہتے ہیں وہ اچھی جگہ چلے گئے ہو نا تو ٹھیک ہے, آئی ایم ہیپی, کوئی بات نہیں. میں تمہارا جو وہ ہے نا ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز یو آر دیئر ان اے گڈ پلیس, تم اچھی جگہ پر ہو نا, بس صحیح ہے. تو اب ہمارا یقین ہے نا اس کے حوالے سے کہ وہ اچھی جگہ پر ہے, اور وہ جہاں پر بھی ہے بس صحیح ہے, چلا گیا ہے, دور ہو گیا تو کیا ہوا. تو آپ سوچئے نا کہ وہ صحابہ جن کو جب شہید ہوتے تھے تو فیملیز کو مبارکباد دیتے تھے, ریگریٹس نہیں کرتے تھے, مبارک ہو. مطلب ایک دوسرے کو آپ کہیں, مطلب آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, مبارک ہو بھائی, آپ کا بیٹا جنت کی امیگریشن مل گئی اسے. تو ہمارا تو کوئی بچہ امریکہ چلا جائے تو ہم کہتے ہیں جی سبحان اللہ, ھذا من فضل ربی, ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ میرا بیٹا امریکہ چلا گیا. یہ تو تم اس طرح خوشی منا رہے ہو جیسے جنت الفردوس چلا گیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہم اعنی شہیدا واmitنی شہیدا, یہ یعنی ایسی دعا مانگنا ہی کس دل کی بات ہوتی ہے نا, کہ وہ کیسے اس کے لیے آدمی اللہ سے چاہتا ہے, کیونکہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم تو, اور یہ بہت اہم جو انٹرنلائز کی بات ہے نا, وہ کانٹینٹ جس پہ ہم غور و فکر نہیں کریں گے وہ ایکسٹرنلائز ہوگا, انٹرنلائز نہیں ہوگا. ہم نے دین کی نالج کو ایکسٹرنلائز کیا ہے, انٹرنلائز نہیں کیا. ایکسٹرنلائزیشن آف دین کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا, دکھائی دینے والی نیکیاں جتنا ہم دکھا سکتے ہیں, جتنا مطلب لکس میں, اسٹائل میں, چیزوں میں, آبزرویبل ایکشنز میں, لیکن جو میری سائیکک کنڈیشنز ہیں, جو میرے تھاٹ کا ریفرنس پوائنٹ ہے, جو میری ریزن, جو میرا پیٹرن آف تھاٹ ہے, جو میرا ایک اس کے اوپر رسپانس ہے اندر سے, جو میرا انٹرنل ڈائلاگ ہے, وہ تو فری ہے. مطلب مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ سب سے کامیابی سے کوارنٹائن کیے جانے والی چیز کا نام ہے کلمہ توحید. مسلمان کی نگاہ میں نا ہم نے اسے کوارنٹائن کر دیا. صحیح بات, مطلب وہ ایک خانہ ہے, اس کے اندر رہے گا. نماز قائم, مجھ سے کسی نے, خیر ہم کسی بچوں کے ساتھ ہی ڈسکس کر رہے تھے نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے, تو میں نے کہا بیٹا اس وقت جو چیز قائم ہوئی بھی ہے نا, پہلے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ بازار قائم کرنا کسے کہتے ہیں, معاش قائم کرنا کسے کہتے ہیں, شو آف قائم کرنا کسے کہتے ہیں. تو جب یہ آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ مطلب اس وقت ہم جس سوسائٹی میں نا, اس میں عقیم البازار ہوا ہوا ہے, عقیم الاسراف ہوا ہے, یہ سب چیزیں, مطلب عقیم الفیم ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا یعنی میں بازار سے نکل تو آیا ہوں, لیکن بازار میرے اندر سے نہیں نکلا ہے. میں بینک سے نکل تو آیا ہوں, لیکن بینکنگ میرے اندر سے نہیں نکلی ہے. میں نے پیسے اٹھا کے والیٹ میں رکھ دیے ہیں, لیکن ہاتھ میں نہیں ہیں, لیکن میرے دل میں اور میرے ذہن سے نہیں نکل پا رہے. تو اقیم الصلاۃ اسی چیز کا نام ہے کہ مصلی اٹھا کے شیلف میں رکھ دیا ہے, نماز پڑھ کے فری ہو گئے ہیں, لیکن جو تعلق اسٹیبلش ہوا تھا وہ تعلق ٹوٹا نہیں ہے.
اس فارمل کانورسیشن یا اس فارمل آفیشیل میٹنگ وہ ختم ہو گئی, لیکن ذہن میں وہی چل رہی ہے. صحیح بات. تو نماز تو قائم نہیں ہو رہی, صلاۃ تو قائم نہیں ہو رہی, بازار قائم ہوا ہے. صحیح بات. اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم انٹرنلائز جو کرنے والی بات ہے وہ انٹرنلائز اسی وقت ہوگی جب ہم اس پہ غور کریں گے. اور غور کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں پیور سالیٹیوڈ نہیں ملا. ہم جو پرسنل اسپیس کو میکسیمائز کر رہے ہیں اور سالیٹیوڈ کو منیمائز کر رہے ہیں. بالکل اچھی بات ہے. اور نماز کی طرف جانے اور نماز سے پہلے کی فیلنگ اور نماز کے بعد کی فیلنگ میں اگر فرق نہیں ہے نا, تو پھر وہ چیک باکس ٹک تو ہو گیا کہ آیت نے حاضری دے دی, لیکن وہ جو رب سے ملاقات کے جو فیلنگ تھی نا وہ نہیں ملی, یعنی وہ پوری نہیں ہوئی. شاید حساب تو نہ ہو کہ تو نے نماز نہیں پڑھی کہ ہاں تو آیت حاضری دے گیا, لیکن وہ جو ایک اللہ سے ملاقات کا جو کانسیپٹ ہے, بلکہ ایون میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں جو صرف سالیٹیوڈ ملتا ہے نا وہ نماز میں ملتا ہے, اور نماز میں ہی تمام دنیاوی خیالات آ رہے ہیں, بھولی ہوئی باتیں کسی کو یاد کرنی ہے نا وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. مطلب اتنی برے حالت ہے ہماری اسپریچویلٹی کی کہ اور وہ بھی جو بھولی ہوئی باتیں ہیں وہ اللہ کے سے تعلق نہیں, دنیاوی, فلاں پلمبر نہیں آیا, فلاں کام نہیں ہوا, اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی تھی, میں نے وہ چیز نہیں کی, وہ چیز نہیں, تمام باتیں وہ نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں. اور نماز کے بعد دنیا کی وری اور انزائٹی بڑی ہوتی ہے, حالانکہ آخرت کی بڑھنی چاہیے تھی, اللہ سے ملاقات کی بڑھنی چاہیے تھی, لیکن نماز پڑھنے سے پہلے, اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا جو غریب صحابہ جب آئے نا فائنینشلی ویک تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ میں سبقت لے گئے, ہم روزے رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, ہم لیکن رسول اللہ نے ان کو مال دیا ہے وہ تو صدقہ خیرات کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, تو یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی کم, یعنی ان کی پرائرٹیز, ان کی ریس آخرت کی تھی, ہماری دنیا کی ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم ہر نماز کے بعد نا کام کیا کرو 33 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. ہم نے کہا رسول اللہ بڑا زبردست کام ہو گیا. تو اچھا یہ بات پھیل گئی, امیر صاحبہ کو پتہ چل گئی, دوبارہ کمپلین لے کے آ گیا رسول اللہ وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو اب کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کرتے. تو اللہ کے ایک جو بات اس حدیث میں کی نا کہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کر پائیں گے. اچھا اس کی فضیلت کیا تھی کہ یعنی جتنے بھی لوگ نیکیاں اکٹھی کریں نا, جو ہر نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے اللہ اکبر, اس کی نیکیاں سب سے افضل ہوں گی اور بڑھ چڑھ کے ہوں گی. تو صحابہ تو بلے بلے ہو گئے, ہمارے نہارے ہو گئے. اللہ نے اکثریت نہیں کرے گی اور بڑے قلت سے. انہوں نے کہا رسول اللہ کیا وجہ؟ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا ان کو نماز کے بعد کاموں میں مصروف کر دے گا. اور وہی بات ہے کہ اکثر انسان جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا ہوتا ہے تو اس کو دنیا کے وہ کام اتنے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ وہ کرنے ہیں کہ یار اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ یعنی وہ کام پہ بھاگتے ہیں وہ. تو بالکل ہم تو سپرفیشلی اسلام پہ عمل تو کر رہے ہیں, داڑھی ہے, ٹخنوں سے 5 اوپر ہیں اور ماشاء اللہ تبارک اللہ, لیکن انٹرنلی جو اسلام کی اصل ایسنس تھی کہ اندر کی کائنات کو بدل دینا, وہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگوں میں مسنگ ہے, اچھے لوگوں میں مسنگ ہے. اچھا ایموشنل انٹیلیجنس کی بڑی کمی ہے آج کل کے دور میں. بات پہ غصہ آ جانا, بات پہ مجھے نا کہ می ٹائم پرسنل اسپیس بہت بڑھا دینا, اور لوگوں کے لیے یعنی سیلفشنس کی میں بات کر رہا ہوں کہ سیلفشنس اتنی بڑھ گئی آج کل کے دور میں, کسی کے لیے نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہونا, کسی کے لیے اپنی کمفرٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہونا, اور سیلفشنس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بہت زیادہ ہمارے اندر آ چکا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اینگر بھی اٹیچڈ ہے کہ بات پہ غصہ آنا, مجھے ڈسٹرب نہ کرو, میرا یہ پرسن ٹائم ہے سب. ڈو یو تھنک یہ ایشو ہے آج کل کا, اور اگر ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں یہ ایشو ہے, اس لیے کہ پرسنل فریڈم جو ہے وہ بہت بڑی قدر ہے, بہت بڑی ویلیو ہے اس وقت ماڈرن ورلڈ کی, پرسنل فریڈم. اور پرسنل فریڈم دین بھی انسان کو دیتا ہے, لیکن پرسنل فریڈم دین انسان کو اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے پورے شعور اور اپنی پوری ولنگنس کے ساتھ سبمیشن کے قابل بن سکیں. مطلب جب ہمیں اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیا جائے گا تو پھر ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم نے اپنی خوشی سے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیا ہے. پرسنل فریڈم مسلمان کو اس لیے دی گئی. لیکن وہ جو پرسنل فریڈم کا کانسیپٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے کہ مطلب میری لائف ہے,
جیسے چاہے میری مرضی. اور وہ جو مطلب اس کے اندر انسان کو یہ لگتا ہے کہ ریلیشن شپ بوجھ ہیں, ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک لائبلٹی لگنے لگتا ہے. اس کے اندر اسے اس کی ایک لگتا ہے کہ میں اتنا فری نہیں ہوں. یعنی اس وقت نوجوانوں کو شادی سے پہلے جو ایک بڑا فیئر ہے, لڑکی کو بھی ہے اور لڑکے کو بھی ہے. یعنی اس وقت, اور یہ مسلم سوسائٹی میں بھی پیدا ہو گیا ہے, مطلب نان مسلم سوسائٹی میں تو یہ بہت پہلے سے پیدا ہو گیا تھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر بھی ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ فیئرز اب آ رہے ہیں. اور وہ فیئر یہ ہے کہ جس کی شادی, اگر وہ شادی کے قریب آ گیا ہے اس کی ایج, فار ایگزامپل چلیں کہ بالغ ہونے کے بعد اور کالج یونیورسٹی کے بعد اب اگر اس کی 18+ بچہ ہے اور 18 سے 24 سال کی ایج کے درمیان کوئی لڑکا ہے لڑکی ہے اور اس کی شادی ابھی ہوگی, اور آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارے ٹاپ 5 فیئرز کیا ہیں, تو جو فیئر رپورٹ ہو رہا ہے اس وقت وہ یہ ہو رہا ہے کہ کیا میں, جو میری ابھی جس طرح میری لائف ہے نا, جو میری اپنی اس وقت, یہ کمپرومائز تو نہیں ہو جائے گی. ابھی میں اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں, اپنی مرضی سے وہ کرتا ہوں, جو میرا دل چاہتا ہے کرتا ہوں. تو شادی کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ میں بندھ جاؤں گا, میری اپنی مرضی نہیں ہوگی, مجھے ان کی کنسنٹ چاہیے ہوگی, مجھے ان کو سنبھالنا ہوگا. لڑکی کہہ رہی ہے کہ کیا مطلب میری ابھی تو میں آل آن مطلب آن مائی اون ہوں نا, مطلب میرے پیرنٹس نے بھی انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی اس کو کچھ بولو نہیں, جہاں اس نے جو کرنا ہے کرے. لڑکے نے بھی اسی طرح اپنی مطلب وہ ساورن انڈیویجولز ہیں نا, مطلب ہمارے جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ مطلب ساورن انڈیویجولز پیدا کرتی ہے نا ہماری ماڈرن ایجوکیشن. ہر ایک مطلب ہم اپنے ہیں, بس اپنی ہی غلامی کرنی ہے, مطلب اپنے مالک کی نہیں کرنی, اپنے نفس کی غلامی کرنی ہے. کسی پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہونا, کسی کو اپنے پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں کرنا, یعنی اکیلے, بس اکیلے. اور اس میں پھر وہ اس کا ایلوژن یہ ہے کہ کسی طرح سے میں ایک آئلینڈ کریٹ کروں اور اس آئلینڈ میں رہوں. تو ہر بندہ جو مٹیریل سکسیس ہے نا, اس میں اس کے ذہن میں ایک آئلینڈ ہے کہ میری اپنی ایک ٹیریٹری ہو, اس میں سب کچھ موجود ہو, بٹن دباؤ یہ مل جائے, بٹن دباؤ وہ مل جائے. اب اس میں وہ ریلیشن شپس بوجھ لگنے لگے ہیں, اس میں پھر کمپیٹیبلٹی کے ایشوز ہو رہے ہیں. حالانکہ جتنا فلفلنگ ہے انسانی نفسیات کے لیے, سیکریفائس سے زیادہ فلفلنگ ایکسپیرینس ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ ماں جس کا بچہ ابھی بورن ہوا ہے, اس کو اگر میں آپشن دوں, یعنی میں اللہ کی باغی ماں کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی مسلمان ماں کی بات نہیں کر رہا, اس کا بچہ 1 ہفتے کا ہے, میں اس سے کہوں اچھا ایسا کرو تم جو ہے نا وہ مزے سے جا کے سو جاؤ, اس بچے کو جو ہے نا یہ روبوٹ سنبھال لے گا. وہ کہے گی نہیں مجھے, اور اگر وہ پہلی دفعہ ماں بنی ہے نا اور اس کو یہ محسوس ہوگا کہ نہیں یہ میرے لیے بہت فلفلنگ ہے, مطلب اس میں پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ میں کچھ دے رہا ہوں, اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میرے لیے بہت سیٹسفائنگ ہے. اس لیے کہ جو ہماری نفسیاتی استطاعت ہے, ہماری نفسیاتی کیپیسٹی ہے, ہم اپنی آپٹیمم نفسیاتی کیپیسٹی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جب ہم ایثار اور قربانی دیتے ہیں. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ ہم فولڈڈ ہوتے ہیں, ہم ٹرولی انفولڈ ہوتے ہیں, جیسے وہ پیراشوٹ ہوتا ہے یا امبریلا ہوتی ہے نا, اس پوری کمپلیٹلی فلی کھل گئی, انفولڈ ہو گئی, تو وہ ہم قربانی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا سیٹسفائنگ ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو پورا سیکریفائس کا جو پورا نیریٹو ہے وہ اس وقت بہت ہی اب ایک بالکل دوسرے ورلڈ ویو میں یا ایک بالکل دوسرے پیراڈائم میں سیکریفائس کے پورے نیریٹو کو کرٹیسائز کیا گیا. مسلمانوں نے بھی اسی کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے لگا یہ کیا ہم کیا مطلب میں قربانی کا بکرا ہوں, کیا میں کیا مطلب اسی لیے رہ گیا ہوں. یعنی میں ایسے کپلز کو جانتا ہوں جن کی شادی کو 18 سال ہو گئے اور they were so happy until 17 years of their marriage, اور one fine day انہوں نے ایک ڈرامہ سیریل دیکھ لیا جس کے بعد انہیں ریئلائز ہوا کہ میں تو قربانی دے رہا تھا. اللہ, اچھا. اور 17 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ مزے سے زندگی گزار رہے تھے, لیکن ایک مطلب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی چپکے سے آپ کا لینس بدلتا ہے
اور آپ اپنی پرسنل ٹائم لائن کو کچھ اور طرح سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا ان سب لوگوں نے تو میرے ساتھ یہ کیا, میں نے تو اپنے بھائی کے لیے یہ کیا, وہ کیا, یہ کیا, انہوں نے مجھے یہ نہیں کیا, میں نے تو سیکریفائس ہی دی. اب آپ صرف لینس بدل دینے سے نا اب آپ پوری, اور ان لوگوں کے اندر ڈائیورس ہو گئی نا. تو اس وقت ڈائیورس کے دو طرح کے کیسز ہیں. ایک کیس وہ ہے جو نئے شادیاں ہو رہی ہیں, کمپیٹیبلٹی ایشوز ہیں, چیلنجز آ رہے ہیں, 2-4 سال 5 سال. یو ایس کی تو اب بہت ہی بری صورتحال ہے, آپ سب کو پتہ ہے دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے کیا مسائل ہیں. یعنی ان کی یہ کوئی آج سے 15 سال پرانی اسٹڈی تھی جو میں نے پڑھی کہ وہ بہت کم شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو 5 سال سے اوپر نکلتی ہیں, مطلب وہ ودن 5 ایئرز جو ہیں وہ بالکل ختم ہو رہی ہیں. وہاں شادی نہ ختم کرنے کا سب سے بڑا ریزن وہی ہے, اپنے ایسٹس بچانے, اپنے مال, مطلب وہی اس کی دوسری ریزنز ہیں. نہیں تو بندہ اس بندی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, بندی بندے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. انہیں لائبلٹی لگتا ہے. اور ابھی تو کرنٹلی تو یعنی واک ان اور واک آؤٹ ہے لائف میں, ابھی تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے, یا ابھی تو یہ بھی آ گیا کہ وہ خواتین جو ہے نا, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, وہ یعنی اسپرم ڈونرز بن گئے لوگ, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو امپریگنیٹ کرا کے اور دے ہیو اے بیبی اینڈ دے لیو اے لائف انڈیپینڈنٹلی کہ یہ میں اور میرا بچہ, یعنی جو میرٹل جو ایک بانڈ ہے, جو بیسک ایک فیملی کا فیبرک آف دا سوسائٹی ہے, وہ بالکل تباہ برباد ہو کے رہ گیا وہاں پہ. جو سیروگیٹ مدر ہے اس کی اپنی نفسیاتی صحت کا تو سوچا ہی نہیں نا ہم نے. اور اگر کرائے کا ووم ہمیں لینا ہی ہے, اور ووم بھی اگر کوموڈیٹی بن گیا ہے, ہائر ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور رینٹل, تو مطلب ہماری جو نفسیاتی حالت ہے, ہمارے تعلق میں جو کھوکھلا پن ہے, ہماری مطلب کیا وہ, یعنی وہ باپ اور وہ ماں جو اپنی مطلب وہ پوری رات بچے کو بخار تھا اور وہ خوشی سے, مطلب اسے یہ تو پریشانی تھی کہ اس کا بخار دور ہو جائے اور اس کی تکلیف میرے بچے کی مطلب ٹھیک ہو جائے, اللہ اسے شفا دے دے, لیکن اسے کوئی ریگریٹ نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کے لیے پوری رات جاگی ہوں, میری نیند قربان ہوئی ہے. یا فادر کو بھی یہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے میں اتنی محنت کرتا ہوں, ان کے لیے کما کے لا رہا ہوں اور سارا پیسہ جو ہے وہ اس چیز میں نکل گیا, اس چیز میں. اس نے کہا ٹھیک ہے میری فیملی کے اوپر اگر یہ میرا مال خرچ ہو گیا تو کیا ہوا, اللہ مجھے اور دے دے. مطلب اسے یہ نہیں تھا کہ یار میں اکیلا کماتا ہوں, تم لوگ تو عیش کرتے رہتے ہو. اس کو یہ ایکسپیکٹیشن, اس کے دل میں یہ خواہش نہیں آئی یار تم نے بھی تو میرے ساتھ لمز میں ہی پڑھا تھا نا, تم کیوں نہیں کماتی. مجھے اگر 6 لاکھ روپے مل رہے ہیں, تمہیں بھی آرام سے 5 لاکھ تو مل ہی جائیں گے. تو مطلب فائدہ کیا ہوا تمہاری پڑھائی کا؟ فائدہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا پڑھائی کا. تو تم نے بھی تو تعلیم لی تھی, فائدہ ہونا چاہیے نا, فائدہ. فائدہ دیر از اونلی ون فائدہ وچ از اکنامک فائدہ. تو چلو نکلتے ہیں. اور یہ بچہ پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے یار, سیروگیٹ. لیکن اس پورے, اب اس پورے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کس طرح کے ایکسپیرینس کو ایوائڈ کر رہا ہے, اس کی کیا کاسٹ دے رہا ہے, سیکریفائس اس کے لیے کیوں دشوار ہوا ہے, ڈیپ ریلیشن شپ اور بانڈنگ اور پیورٹی آف ریلیشن شپ, اس سے دور نکلنے کی کیا قیمت اس نے ادا کی ہے, اور پھر اس کے نفسیاتی مسائل. ایک سکھ سوسائٹی ہے جو پیدا ہوئی ہے, بہت سکھ ہے. مطلب میں ابھی پچھلے دنوں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ وہ والے کام کتنے ہیں جو صرف ون کام ایٹ اے ٹائم ہم کرتے ہوں. اگر ہم سرچ کریں کہ اس وقت لوگ, خاص طور پہ ہماری یوتھ, اگر ہم کہیں کہ اچھا چلو کوشچن ہے, کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے بھی بہت ساری کیلکولیشن کر رہے ہیں, تو آپ صرف نماز نہیں پڑھ رہے, کیلکولیشن بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کی پوسٹ بھی کریٹ کر رہے ہیں نماز کے دوران, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے. تو آپ صرف نماز نہیں پڑھ رہے, اور بھی آپ جب بہت سارے کام کر رہے ہیں تو صرف وہ کام نہیں کر رہے. تو وہ والا کام کوئی ڈھونڈیں جس میں آپ صرف وہی کام کر رہے ہیں اور کچھ اور کام نہ کر رہے ہوں. تو سوچتے 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 ون فائن ڈے آئی فاؤنڈ دیٹ کہ وہ ایک کام کون سا, اچھا, اور وہ ہے غیبت. جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو صرف غیبت ہی کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس کو ہم پورے طور پر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات. اور ان کاموں کی جو مطلب ایک ٹریپ ہے نا, مطلب غیبت جو ہے اس سے بڑا بلیک ہول کوئی نہیں ہو سکتا. پورا سک کرتا ہے.
یعنی ایک غیبت شروع ہوئی پوری مجلس اس کے اندر ہڑپ. بڑا صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اینڈ اٹس اے ہاٹ ٹاپک, ایوری بڈی لوز ٹو جمپ ان. اللہ تعالیٰ آسان کرے اور ہمیں ہمارا پریزنس آف مائنڈ ہمیں اپنے معیار بندگی یعنی منیمم لیول آف بندگی کو مینٹین کرنے کے لیے پریزنس آف مائنڈ چاہیے. ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ آف صلات کے لیے ایک بیسک لیول کا پریزنس آف مائنڈ تو چاہیے نا. مطلب اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ ہٹو بس, مطلب اللہ تکبیر تحریمہ کیا, ہٹو بھائی ذرا, مطلب پیچھے ہٹو. اور آپ نے یعنی یہ ایک رفع دین تو حنفی بھی کرتا ہے نا, سبھی کرتے ہیں, پہلا والا بالکل ظاہر بھی کرتا ہے. یہ تو مقلد غیر مقلد اہل حدیث اور سبھی کرتے ہیں نا. یہ ایک رفع دین پہ تو کنسنسس ہے ہی. بالکل بالکل. اللہ اور یہ کہ دنیا پیچھے اور ابھی اللہ کے خاص میں خالص ہو. ایٹ لیسٹ پوری نماز میں اسی ٹائم پر ہمیں پتا ہو کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اس وقت تو ہماری اتنی آٹو صلات ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا کب ہم نماز کے اندر انٹر ہوئے اور کب نماز ختم ہو گئی. ہاں, رولر کوسٹر. عبادت نہیں عادت بن گئی اب تو, بالکل ایک عادت اور سب کانشیس عادت بن گئی ہے, یعنی کہ کانشیس بھی نہیں. ایون میں ایک ریسرچ پڑھا تھا کہ واز پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملٹی ٹاسکر اور یونی ٹاسکر. ٹھیک ہے, اچھا آئی تھاٹ, اچھا اس میں پہلے ایک سوال پوچھا ہوا تھا کہ آپ اپنا بتائیں کیا سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے. میں نے جب یہ ایک پروڈکٹیو مسلم ایک ویب سائٹ ہے محمد فارس کی, تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ. اس میں میں نے کہا یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہائی اچیور تھے, ہائی پرفارمر تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ہی شوڈ بی ملٹی ٹاسکنگ. یعنی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہی نیور یوز ٹو ملٹی ٹاسک, ہی آلویز یوز ٹو یونی ٹاسک. یعنی کسی سے جب بات کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کہ اچھا ہاں بولو میں سن رہا ہوں, نہیں, اس کی طرف پورا چہرہ کرنا, اس کو توجہ دینا. ٹھیک ہے, وجہ سے نا توجہ دینا چہرہ کر کے. جب نماز پڑھیں صرف نماز پڑھیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. جب فیملی کے ساتھ ہیں تو پھر صرف فیملی کی خدمت ہے. حضرت عائشہ سے پوچھے گا کہ اللہ کے میں کیا کرتے ہیں جب گھر آتے ہیں, کائنات کی خدمت اہل ہی, وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں بزی ہو جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. تو یہ جو یونٹ ٹاسکنگ ہے, اور اچھا آج کل بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں آن ڈیپ فوکس اینڈ ہائپر فوکس اینڈ ہاؤ ٹو اچیو دیٹ فوکس, بیکاز اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہو گئی ہیں. اور ایک تو کوٹ بھی ہے آئی تھنک رابرٹ شرما کا ہے کہ دا ایڈکشن ٹو ڈسٹریکشن از دی ڈیتھ آف کریٹیو پروڈکشن. جب انسان ایڈکٹ ہوتے ہیں نا ڈسٹریکشنس کا, پھر اس کی کریٹیو پروڈکشن بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور وہ ڈسٹریکشن کا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک اگر لڑکا سوال کرتا ہے, یوتھس کے ذہن میں ہوگا کہ آپ نے باتیں کی بڑی ضروری ہیں, لیکن میں تو اپنے اندر ہر وہ بات دیکھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈسٹریکٹڈ بھی ہوں, میں سیلفش بھی ہو گیا ہوں, مجھے لوگوں کا انٹرونشن کرنا اپنی لائف میں یا میرے اسکیجول کو چینج کرنا بالکل پسند ہی نہیں آ رہا. آپ بتائیں کہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو ایک نئے مائنڈ فریم سے. میں اگر آپ مجھے اسٹیپ بتائیں اور میکنگ اٹ ویری لیس کمپلیکیٹڈ فار می, تو میں کیا کروں, میں کہاں سے شروع کروں اس بات کو؟ سبحان اللہ. ایک تو وہ جو اس سوال کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے وہ جو ماشاء اللہ آپ نے بہت زبردست بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یونی ٹاسکر, ہر کام احسان کی سطح پر کرتے تھے. ہر کام ایکسلنس کے لیول پہ پرفارم کرنے کے لیے آپ کو فوکس چاہیے, پریزنس آف مائنڈ چاہیے, پیورٹی آف انٹینٹ چاہیے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دے رہے تھے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کام احسان کی سطح سے نیچے تھے, تو ہمیں پتہ لگے نہیں سارے کام احسان کی سطح پر. تو بہرحال ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے مطلب ہمارے لیے, لیکن یہ کہ ہم کوشش کریں, ہم اس کو آئیڈیلائز کریں, ہم اس کو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلائے, اللہ کرے. ابھی تو بلکہ جو مائنڈ فل ایٹنگ کی بھی بڑے ہر چیز, یعنی مائنڈ فل ایٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایون جب آپ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کھانے کو فیل کریں, اس کے ٹیسٹ کو فیل کریں. ہمارے یہاں کیا ہو گیا, اچھا کھانا جب بھی لگا ٹی وی لگا لو جی, نیٹ فلکس لگا لو جی, یہ لگاؤ, ہاں ساتھ ساتھ کھانا بھی کھائیں گے, ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے. تو انسان کھانا تو کھا رہا ہے, لیکن اس کا کھانے کی لذت کو, اس کے ٹیسٹ کو, روٹی کو چبانا محسوس ہی نہیں کر رہا. وہ ڈسٹریکٹڈ کھانا بھی ڈسٹریکٹڈ کھا رہا ہے. اس لیے ہمارا بڑا تعلق ہے سب کانشیس مائنڈ کا ہمارے اسٹمک کے ساتھ, کہ سگنل یعنی بڑا لیٹ جا رہا ہے کہ کھانا آپ کا کھا رہے ہیں اور پیٹ بھر رہا ہے آپ کا, سو وہ ایٹ الاٹ دین, اور یہ اوبیسٹی کا جو رائز ہے. سو یہ ایک بہت ایک ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. یہ جو کھانے کی بات ہے, اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے, اور سب پتہ ہے کہ وہ کتنی دفعہ چباتے تھے, کتنے آرام سے کھاتے تھے. اس میں جو بہت اہم بات ہے, جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم
یعنی ہمارے نفس کے اندر ایک چیز جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لمحے اپنے نفس سے غافل نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے اوپر اپنی فل ویجیلنس تھی ان کی. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کھانا مائنڈ لیس کھا لیتے. بالکل. کتنی انٹروسپیکشن، ویجیلنس، پریزنس آف مائنڈ، اطمینان اور فراست اس پائے کی کہ ایک لمحے میں دشمن کو پہچان لینا، چیزوں کو، ججمنٹ. اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی پروسیسر سلو ہے، ماشاءاللہ ججمنٹ ہے، سب کچھ ہے. مطلب ایک فلیش آف لائٹ کے اندر، مطلب ایک جو اسپیڈ آف تھاٹ ہے، جو ساری چیزیں ہیں، پریسیشن ہے، مطلب ماشاءاللہ اور اپنے بارے میں ایگزیکٹلی ہر چیز جاننا بھی. یعنی اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کوئی عام، یار آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ پسند کون ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ذرا سوچیں گے واقعی میں کون ہے. اللہ کے مجھ سے ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے، کہتے ہیں عائشہ. فوراً سے نہیں رسول اللہ خواتین کی بات نہیں کہہ رہا، مردوں میں سے ابوہا، ان کا باپ ابو بکر. اچھا رسول اللہ اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی. یعنی he knew himself accurately and precisely کہ مجھے سب سے زیادہ کون پسند ہے. اور میں یعنی ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ کے بیسٹ 5 لوگ کون ہیں، فوراً سے امیڈیٹلی جواب دیں، ہم سوچنا شروع ہو جائیں گے. یعنی ہم نے اپنے ساتھ اتنا بھی ٹائم نہیں گزارا. ٹھیک ہے، آپ کی لائکس ڈس لائکس، ان کے جو گوہ کا گوشت کیا گیا پیش، آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھاتا، مجھے پسند نہیں ہے. رسول اللہ کہ حرام ہے، انہوں نے کہا حرام نہیں ہے لیکن میں پسند نہیں کرتا اس کو اپنے لیے. یعنی ایگزیکٹلی انٹرنلائزنگ اینڈ نوئنگ یور سیلف، اپنی اسٹرینتھس، اپنی ہر چیز. ہم لوگ تو آج تک ہم نے سب کے ساتھ ٹائم گزارا ہے لیکن اپنے ساتھ آج تک ٹائم نہیں گزارا ہم نے. تو جو میں نے سوال، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ آپ اس سوال کا جواب، اس میں جو پرنسپل آنسر ہے وہ اس سوال کا یہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ سوال ہے کہ اگر یوتھ یہ سوچتی ہے کہ بھائی میں ڈسٹریکٹ بھی بہت آسانی سے ہوتا ہوں، میں امپلسو بھی ہوں، میں بھاگا جا رہا ہوں، ریس لگی ہوئی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ ساری ایشوز جو ابھی ڈسکس ہوئے، ایک بندہ کہتا ہے یہ میرے اندر تو یہ ساری چیزیں مجھے نظر آتی ہیں، میں کیا کروں، میں کنسنٹریٹ نہیں کر رہا، مجھے انگزائٹی ہے، مجھے ڈپریشن ہے، مجھے یہ ہے وہ ہے، بہت مطلب ایک، تو کیا کروں، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ میرے خیال میں اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے غور و فکر اور تدبر کی عبادت جو ہم نے قضا کی ہوئی ہے کئی 100 سال سے، وہ شروع کرنی. فری ٹائم کریٹ کریں، اپنے روٹین میں کوئی فری ٹائم کریٹ کریں. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی نماز کی کوالٹی آپ کے فری ٹائم میں ریفلیکٹ کرنے سے ریلیٹ کرتی ہے. آپ کی سائیکک ہیلتھ آپ کے فری ٹائم، آپ نے کچھ فری ٹائم 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ فری ٹائم، جس میں آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے کم از کم 15 منٹ گیجٹ فری ہونا ہے. 15 منٹ میں وہ کروں گا جس کو میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، جس کی پوسٹ نہیں کریٹ کروں گا کہ فیلنگ بلیسڈ ہیونگ فری ٹائم. ڈونٹ ڈو دس مین. سمجھ نہیں آتا. میں نے ایک دن دیکھا فیلنگ بلیسڈ آفرنگ تہجد، میں نے کہا یا اللہ کہاں پہنچ گئے. یہ وہ عمل ہو جو صرف آپ کے ساتھ ہو، اور اس عمل کی بھی ایک پوسٹ کریٹ ہو رہی ہے. ڈونٹ وری، یوم الدین دکھائی جائے گی وہ پوسٹ. ہمارے ہر عمل کی ایک پوسٹ کریٹ ہو رہی ہے، ہمارے ہر عمل کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ ہمیں شو کی جائے گی. تو میں ایک پروگرام میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آج وہ کیمرہ ہمرا نہیں کر سکے ہیں. تو میں نے کہا چلیں پھر وہ اسی کیمرے میں تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے جو اس کیمرے کے بننے سے پہلے سے لگا ہوا ہے ہم سب کے ساتھ. تو آج صرف اسی میں ریکارڈ ہونے پہ ہم ایکسیپٹ کر لیں اسے کہ چلیں، مطلب ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے کہیں نہ کہیں. بچوں کو، مطلب یوتھ کو میں سمجھتا ہوں جو بہت اہم چیز ہے، سلو ڈاؤن کریں. یہ دیکھیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں کیا، تو ہم تھوڑا سا رکیں، تھوڑا سا ہم فری ٹائم کریٹ کریں، اپنے بارے میں سوچیں. ایک تصور بہت زیادہ اب تو پوری دنیا میں اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو سمجھیں، کچھ ٹائم اپنے ساتھ گزاریں، اپنے ساتھ ملاقات کریں، اپنے پچھلے جو دن گزرا ہے اس کو سوچیں. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دن کی پلاننگ پر، اگر ہمارے پاس پلاننگ کے لیے
10 منٹ ہیں ٹوٹل، ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے اور ہمیں پلان کرنا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں 7 منٹ ہمیں پچھلے دن کو کیسے گزارا اس پہ لگانے چاہیے، اور 3 منٹ اس پہ لگانے چاہیے کہ کل آنے والے دن کو کیسے گزاروں. صحیح، بالکل. کیونکہ جو آنے والا دن ہے، مطلب جو پچھلا دن ہے نا، اس کا حساب آپ نے دینا ہی دینا ہے. بالکل. اور جب آپ اس پہ ریفلیکٹ کر کے آپ سوچیں گے کہ یا اللہ جو پچھلا دن میرا گزرا ہے اس میں یہ چیزیں ذرا ٹھیک نہیں کر سکا، اس کو مجھے ٹھیک کرنا چاہیے، مجھے آپ اپنے بارے میں سوچیں گے. تو اپنے بارے میں سوچئے، اپنی نظر سے سوچئے. وہ جو آپ کی پوسٹ پہ کامنٹس ہوئے ہیں، اور یعنی جب ہم چھوٹے تھے نا تو ٹھینگا دکھانا بری بات تھی. ٹھینگا دیٹ واز دا جیسچر، مطلب ٹھیک ہے یہ والا ٹھینگا تو صحیح ہے، لیکن ایک جملہ کہا جاتا ہے یار ٹھینگا دکھا دیا اس نے. لیکن اب ہم ٹھینگے کے اتنے وہ ہیں، اب تو ٹھینگے دیکھنا فونڈ چاہ آف رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹھینگے دیکھنا چاہ ٹھینگے رہے ہیں. دکھاؤ. تو آپ کو 195 ٹھینگے دکھائے تو آپ خوش ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنے لیے سوچیں، تھوڑی سی سائلنس کا ایکسپیرینس کریں. اپنی جو سائیکلوجیکل ہیلتھ ہے، ہر انسان اپنی سائیکلوجیکل ہیلتھ کو اچھا رکھنے کا ذمہ دار ہے. ہماری سائیکلوجیکل ہیلتھ سرکمسٹانسز کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی. ہماری فزیکل ہیلتھ بھی، مطلب اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی فزیکل کی ہیلتھ کی کیئر کریں، اور پھر اللہ ہم پہ فضل کرتا ہے، ہمیں صحت عطا کرتا ہے. ہماری ذمہ داری، ہم کیوں اپنے اسٹمک کے ساتھ، اپنے لیور کے ساتھ، بالکل اسی طرح ہماری نفسیاتی صحت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، کتنا ہمیں اپنی کوالٹی آف سلیپ ہے، اپنا سلیپ سائیکل ہے، ہم کھاتے کیا ہیں، اور مائنڈفل کتنا ہیں. میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے بہت جلدی میں ہوں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے ٹائم لیا، اور وہ آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، میرے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا کہ یار وہ بڑی جلدی میں ہے. اچھا. تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ تمہیں کہیں جانا ہے کیا، کوئی جلدی ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا مجھے یہ فیل کیوں آ رہی ہے کہ تمہیں جلدی ہے؟ اور اس نے کہا نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ایکچولی وہ جو ہمارے اندر ارجنسی سنڈروم اتنا زیادہ انگرینڈ ہے کہ جب ہم جلدی میں نہیں بھی ہوتے نا تو بھی ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، جلدی میں ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو اور کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو اور ہم یہ اپنے پاس نوٹ بھی کریں کہ میں کتنی دفعہ اپنے دن میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ جلدی کرو، جلدی کا ورڈ. ہری ہاں، ہری ہری اپ کوئکلی، جلدی کرو، یہ ورڈ کتنا یوز کر رہا ہوں کیونکہ اٹ کازز ٹینشن اینڈ انزائٹی. اچھا آج کل کے جو لوگ ہیں نا وہ دیکھیں آپ، وہ آرام سے میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں، جو جنریشن زی ہے، کہ آرام سے بیٹھ بھی نہیں سکتے ایسے. ان کا پاؤں موو کر رہا ہے، ہاتھ موو کر رہا ہے، ایسے سے دیکھ رہے ہیں. یعنی اینڈ آئی نوٹسڈ اٹ بہت زیادہ میں نے، کہ ان میں جو سکون، اطمینان، ایک وقار، ایک تحمل، ایک حلیم ہونا بالکل مشکل ہے. یعنی بیٹھ رہے ہیں فوراً سے کوئکلی ایپل واچ چیک کر رہے ہیں، فون چیک کر رہے ہیں، نوٹیفیکیشنس کیا آئی ہوئی ہیں، اینڈ موومنٹ ویری، یعنی جیسے اللہ نہ کہ میں تشبیہ نہیں دے رہا، آپ نے منکیز کو کہ ایٹیٹیوڈ نوٹس کیا ہوگا، دے آر آلویز ان ہری، خارج کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کھجا رہے ہیں اور سارا. تو ایک انسان تو بڑا تحمل میں، اسپیشلی مسلمان تو اس میں بڑا تحمل مزاجی ہوتی ہے. ایک سائلنس اور وقار ہوتا ہے، اور ایک آرام سے یعنی بیٹھنا ہے. لیکن ہماری جو یوتھ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، انسٹنٹ ہر چیز انسٹنٹ، میگی نوڈلز بھی انسٹنٹ ہے، انسٹنٹ کافی، انسٹنٹ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ. تو انسٹنٹ کے چکر میں نا ہم لوگ بہت زیادہ بڑھ گئے. اچھا الحمدللہ بہت اچھی. سوری میں ایک چیز اور، آپ وہ جو آپ نے کویسچن کیا تھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں. ایک تو وہ جو میں نے کہا کہ فری ٹائم، بالکل یہ چیک کریں کہ آپ کی لائف میں فری ٹائم ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو فری ٹائم کے کچھ پلان کر کے کہ بھائی چلیں صبح اٹھ کر یا دوپہر میں یا شام میں کوئی میں اپنی لائف میں کوئی فری ٹائم 15 منٹ 20 منٹ جس میں کوئی ایجنڈا نہیں لے رہا، جس میں گیجٹ میرے پاس نہیں ہے، اور اس ایکسپیرینس کو میں نے کہیں رپورٹ پوسٹ نہیں بنانی ہے، کوئی سیلفی نہیں ڈالنی ہے، اور صرف میں ہوں اور میرا فری ٹائم.
اور اس میں ویسے ہی اپنے بارے میں سوچوں, اپنی لائف کے بارے میں سوچوں. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو میں سجیسٹ کروں گا وہ یہ کہ اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ نے لاسٹ 48 آورز میں ایسے کام کتنے کیے ہیں اور آپ کے اندر یہ کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ چیز جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ نہیں ہے اور آپ کے لیے مزیدار نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے اندر کیا یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کر سکیں, آپ اسے لے سکیں, آپ اسے کر سکیں, اس کام میں انگیج ہو سکیں, یا آپ صرف اور صرف انٹرسٹ ڈریون ہے, پیورلی انٹرسٹ ڈریون ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں دس از ناٹ انٹرسٹنگ, دس از ناٹ مزیدار, دس از ناٹ انٹرسٹ اور مزہ, انٹرسٹ اور مزہ, انٹرسٹ اور مزہ, اس کے علاوہ میری لائف میں کچھ اور ایگزسٹ نہیں کرتا. تو وہ خالہ کی طبیعت خراب ہے, ذرا خالہ کے پاس بیٹھ جاؤ, مزہ نہیں ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جس میں مزہ نہیں آ رہا, انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن وہ اپنی جگہ اہم ہو سکتے ہیں اور وہ ضروری ہو سکتے ہیں اور اس کام کی ایک میننگ فلنس ہو سکتی ہے. تو کیا میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ میں اپنے انٹرسٹ اور اپنے مزہ کے اگینسٹ جا کر کوئی اور کام کر سکوں, یا میں اسٹرکٹلی مزہ کمپلائنٹ اور انٹرسٹ کمپلائنٹ لائف گزار رہا ہوں. صحیح بات, بالکل صحیح بات, ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو میرا خیال ہے کہ کافی جو ابھی ہم جو باتیں کر رہے ہیں شاید اس میں انشاءاللہ ہمیں مدد ملے انشاءاللہ. اور پھر دعا کریں اپنے لیے کہ یا اللہ میری زندگی کو بامانی بنا. مجھے مطلب ایک چیز جو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کیا ہمارے اندر تمنا بڑا خوبصورت لفظ ہے, جسے ہم ارج کہتے ہیں, ڈیزائر کہتے ہیں. ہمارے اندر تمنا ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسا آئیڈیلی مجھے ہونا چاہیے, یا ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں بس صحیح ہے نا, مطلب بیئر ود می, بس بھگتو میں ایسا ہی ہوں. تو اور اس کے لیے پھر اگر یہ تمنا ہے تو پھر میں اس کی دعا کروں, یعنی اپنے تزکیے کی اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ میرا تزکیہ فرمائیے, میرے دل کی حالت, میری سائیکک اسٹیٹ, میری مینٹل ہیلتھ, میرے ایٹیٹیوڈ, میرے ٹیمپرامنٹ, میرا لائف اسٹائل, میری اپروچ ٹورڈز لائف, اس میں جہاں 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 بڑی یا چھوٹی کریکشن ریکوائرڈ ہے, رب کریم وہ کریکشن مجھے سمجھا بھی دے, اس پہ مجھے مطمئن بھی کر دے, اس کے لیے میرے اندر ایک ولنگنس بھی پیدا کرے اور اس میں میری مدد فرما, تاکہ میری لائف اسی زندگی میں مرنے سے پہلے میں جو چیزیں ٹھیک مطلب معاملات ٹھیک کر لوں. نہیں, بہت ضروری بات ہے, بہت ضروری. جو اپنے جو ہے نا انٹرسٹ, ضروری نہیں کہ ہر میں وہ چیز کروں جس میں مجھے مزہ یا انٹرسٹ بیسڈ ہو یا ڈوپامین مجھے ریسیو ہو, بلکہ گیونگ یور سیلف این ایموشنل پرمیشن ٹو انویسٹ یور ٹائم آن سم تھنگ وچ یو ناٹ انٹرسٹڈ ان, بٹ وہ میننگ فل ہوں اور آپ کی لائف میں اس کا یعنی آخرت میں فائدہ ہو, دنیا میں فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا ہی ہوگا. اگر کہیں تو میں 2-3 ایسے کام بتا بھی دیتا ہوں. پلیز پلیز پلیز. وہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں, مٹر آئے گی, مٹر چھیلی ہے گھر میں کبھی؟ پانی کی بوٹلز بھری ہیں کبھی؟ گوشت لینے گئے ہیں کبھی؟ مطلب آپ کے پاس بہت نوکر ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ کام میں کر کے دیکھوں؟ بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ مطلب کوئی ویجیٹیبل کاٹی ہو, کوئی مطلب جو ہم آج صبح میں بات کر رہے تھے, میرا شاید پروگرام سے پہلے کر رہے تھے, کہ وہ مسواک اپنے ہاتھ سے توڑ کے اور بنا کے, اور وہ ایک الگ ایکسپیرینس ہے. بالکل. تو کچھ اور کام ایسا کریں جو آپ کو لگے کہ میں اپنے انٹرسٹ, اور یہ وہ کام ہے جو اچھا ہے, میننگ فل ہے, اور لیکن میرے انٹرسٹ اور میرے مزے سے شاید اتنا ریلیٹ نہیں کرتا, لیکن میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹریچ کیا ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں. اور انسان کی جو فطرت ہے نا وہ بھی ایسی ہے کہ اب پتہ نہیں سب کی ہے نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر یہ ہے کہ the more you seek the comfortable, the more you become uncomfortable. سبحان اللہ. And the more you seek the uncomfortable, you become more comfortable in yourself. ہم جتنا زیادہ کمفرٹیبلٹی کو چاہتے ہیں, سکون اور سارا, ایون میں آپ کو بتاؤں, ہر انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا سا نا کبھی کبھی لیٹ اٹھے, یعنی ہفتے میں ایک دن کوئی ایسا ہے جو فجر کے بعد بھی تھوڑا سو جائے اور تھوڑا آرام سے اٹھے, یا اس دن کوئی بزی وہ نہ ہو. اینڈ سم ٹائمز آئی کریو فار اٹ ایز ویل, کیونکہ بزی اسکیجول چل رہا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین جانے, میں آپ کو پرسنل بات بتا رہا ہوں
کہ جو میرا دن ایسا گزرا ہونا کہ جسے میں نے ریلیکس ہی کیا ہے اور میں کام نہیں کیا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم فیلنگ اریٹیٹڈ اینڈ سیڈ. تو میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آج کیوں عجیب سا اور برا فیل کر رہا ہوں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار although کل کا دن بہت ہیکٹک تھا اور بہت لمبی ٹریولنگ تھی اور سب کچھ تھا, اینڈ آئی واز ہیپی. میرے اندر وہ ایک اکامپلشمنٹ کی فیلنگ تھی کہ میں نے لوگوں کے لیے یا امت کے لیے یا کوئی یعنی اپنے آخرت کے لیے کچھ کام کیا ہے. اور آج میں نے حالانکہ ریلیکس کیا ہے, اور اتنا ٹائم تو ریلیکس کرنا بنتا تھا کہ میں نے کچھ زیادہ ریلیکس کر گیا ہوں, تو آئی فیل اریٹیٹڈ. تو سم ٹائمز کمفرٹیبلٹی ہمیں نا انکمفرٹیبل کر دیتی ہے. تو وہ جو ہے نا اپنے اندر یہ چیز رکھنا کہ یار ٹائم بڑا لمیٹیڈ ہے میرے پاس, اور میں نے آخرت کے لیے آگے سامان بھیجنا ہے جس کی مجھے ضرورت پڑے گی. لمبا سفر ہے اور زیادہ راہ بڑی کم ہے, تو جتنی زیادہ میں اکٹھی کر سکوں اور وداؤٹ بینگ اینکشیس اینڈ وداؤٹ ٹیکنگ اینی ٹینشن. اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کی توفیق ہے. سب عمل کی وجہ سے تو کسی نے جنت میں جانا بھی نہیں ہے, ویسے اللہ کی رحمت ہی سب کو ڈھانپے گی جس کی وجہ سے جنت جائیں گے. تو بڑی اچھی گفتگو رہی لوگوں کا, تو انشاءاللہ لوگ وہ سیکھیں گے. مجھے بڑا سیکھنے کو ملا, مجھے بھی آپ سے بہت کچھ سمجھنے سیکھنے کا موقع ملا. اللہ آپ کے وقت میں برکت دے. فائنل میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت عرصہ گزرا ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں, آپ کی لائف از فل آف لیسنز, آپ نے لوگوں کے ساتھ کام کیا, آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, اینڈ اور آپ زندگی آپ نے ایک میچورٹی آپ نے ایک ہٹ کیا, اور زندگی کے آپ ایک فیز میں ہیں جس میں آپ نے ایک وہ یعنی الحمدللہ پرسنل سکسیس بھی اچیو کر لی, آپ امت کے لیول بھی کام کر رہے ہیں, اور پیپل لسن ٹو یو ان میسز الحمدللہ. جو بھی لوگ آڈینس ہے جس میں پیرنٹس بھی ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, یوتھ بھی ہے, کوئی لائف لیسنز جو آپ شیئر کرنا چاہیں آخری 5 منٹ میں کہ یار دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ, یہ غلطیاں نہ کرنا, یا کوئی بھی چیز جو آپ کی لائف لیسن ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ, جس سے میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے. بس اللہ آسان کرے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس کو ریئلائز کرنے میں بڑی دیر ہو جاتی ہے. ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے علم نافع, اور ہماری ایجوکیشن, ہماری والدین کی اتنی محنت ہوتی ہے, پیرنٹنگ کرتے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں, بہت ساری چکر چلتا رہتا ہے. بہت بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی نیڈ جو ہے وہ اب تک صحیح سے ایڈریس نہیں ہوئی ہے, اور وہ ہے علم نافع, اور وہ ہے ایمان. اور علم نافع اور ایمان کا ایک تعلق ہے. ایمان کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ جیسے جیسے ایمان بڑھے گا وہ علم نافع پروڈیوس کرے گا. یعنی علم نافع ایمان کا نتیجہ ہے, اور علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ علم نافع ایمان کو اسٹرینتھن کرے گا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, یعنی یہ دونوں آئسولیشن میں نہیں ہیں. مومن کی فراست سے ڈرو, یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے یعنی صاحب علم کی فراست سے ڈرو, مومن کی فراست سے ڈرو. تو ایمان کے نتیجے میں اس کو ایک اس کی سینس آف ججمنٹ ہے, اس کے پاس ایک انسائٹ ہے. ہم بہت ساری چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں, بہت ساری چیزیں سیکھتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ہم صحیح ٹائم پہ جو چیزیں سمجھنی اور سیکھنی ہیں وہ سیکھ لیں, اور اپنی لائف میں مطلب پہلے ہی اللہ کرے. لیکن خیر وہ ایک اپنا سائیکل ہوتا ہے. وہ آج میری بیٹی بھی کسی بات پر میں صبح بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑنے جاتا ہوں, تو وہ باتیں ہوتی ہیں ہماری, تو کہہ رہی تھی کہ کسی کی بات ہو رہی تھی, کسی نے کوئی ٹرانزیکشن میں کسی نے پیسے ویسے کھا لیے تھے ہمارے, تو ویسے ہی کوئی کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا, کوئی اسے ہیلپ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میری بیٹی نے واچ کیا کہ وہ فلاں بندے نے اتنے سال پہلے, بچی کو یاد تھا, مجھے نہیں یاد تھا ویسے ہی کیونکہ اس کے سامنے کوئی چیز ہوئی تھی, تو مجھے یاد ہی نہیں تھا. میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں, وہ اب آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا آپ ان سے ملیں گے؟ میں نے کہا ہاں ملوں گا. آپ ان کے لیے پھر کچھ آپ ان کے ساتھ کوئی کام کریں گے؟ میں نے کہا اگر وہ کام مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, میں ان کو ٹائم دوں گا اگر انہیں. تو میری بیٹی نے سم ہاؤ, وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ پاسٹ میں ہوا تھا کہ اس نے کوئی چیز دیکھی تھی, تو اس نے کہا کہ بابا یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا ہاں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ کروں جو مجھے کرنا چاہیے. تو میں خیر اپنے بچے سے بات کر رہا تھا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ 20 ایئرس کے ہوتے تو کیا آپ یہی کرتے جو آپ ابھی کر رہے ہیں؟
تو میں نے کہا نہیں، میں شاید وہی کہتا جو تم کہہ رہی ہو، اور میں وہی کرتا جو تم کر رہی ہو. کیونکہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی ایک بندے نے آپ کو سپوز چیٹ کیا ہے، یا کوئی آپ کو اپنی کمٹمنٹس فائنینشیلی کوئی اس نے گڑبڑ کی ہے، کوئی بھی، اور وہ سم ہاؤ بچی کی نالج میں اس وجہ سے آیا کہ وہ بچی نے اس سچویشن کو اس ٹائم پہ دیکھا، پرانی بات، اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، لیکن مجھے اس وقت اندازہ ہوا، اور میں یہ سوچ رہا تھا. میں نے پھر بچی سے ڈسکشن کیا، میں نے کہا بس اللہ کرے کہ ہم سب مطلب چیزوں کو اسی طرح دیکھیں جیسے دیکھنا چاہیے. لیکن میں بچی سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ٹائم لگا ان چیزوں کو سمجھنے کا، اور ابھی بھی ہم صحیح سے نہیں سمجھے. تو میرا یہی خیال ہے کہ بس ہم غور کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا کرے. ہم نے اپنے کیریئر سکسیس کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں اتنی حکمت کے لیے نہیں کی. مطلب حکمت نایاب ہے یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، حکمت کی دعا بھی نایاب ہے یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا. جب ہم بیمار پڑتے ہیں، ہمیں کووڈ ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے جتنا گڑ گڑا کے کووڈ سے نکلنے کی دعا کرتے ہیں، ہم اگنورنس سے نکلنے کی دعا اتنی گڑ گڑا کے کیوں نہیں کرتے؟ کووڈ سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے اگنورنس. تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ سے حکمت ہمیں مانگنی چاہیے، اور ہمیں دو چیزیں دیکھنی چاہیے. حکمت خالص اللہ کی عطا ہے، لیکن ایک ایلیجیبلٹی ریکوائرڈ ہے کہ اگر تم اس ایلیجیبلٹی کے کرائٹیریا کو پورا کرو گے تو اللہ حکمت عطا کرے گا. اللہ حکمت کو اسباب، اس کے لیے کچھ پہلے سے کچھ چیزیں، مثال کے طور پر تم غور و فکر کرو گے، تم اس سے ڈرو گے، تم اس سے حکمت مانگو گے، تم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو گے، کائنات پہ غور کرو گے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو گے. تو یہ سب چیزیں میرا خیال ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم حکمت نہیں دے رہا، علم نافع نہیں دے رہا، انفارمیشن دے رہا ہے. بہت انفارمڈ ہیں لیکن بہت اگنورینٹ ہیں. تو مطلب اس وقت تو اگنورنس اور نالج کو ایگزسٹ کر رہی ہے، اس وقت تو اگنورنس اور انفارمیشن کو ایگزسٹ کرنا سیکھ گئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم مطلب اللہ ہمیں حکمت عطا کرے، اور حکمت کے لیے اللہ ہمیں، یعنی ہمیں اللہ کرے اگر حکمت، جب تک حکمت یعنی حکمت نہیں بھی ہے تو یہ احساس پیدا کرے کہ حکمت کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ کی سب سے بڑی بلیسنگ حکمت ہے، خیر کثیر ہے. اس کو کم از کم ہم تمنا تو کریں، اس کو ہم کم از کم مانگیں تو. اور پھر ہم دیکھیں اب زبان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے. مطلب ہم جتنی کمزور ابھی اس وقت ہماری زبان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، یعنی جو ہماری لنگوسٹک کمپیٹنس ہے، اور جتنا شیلو ہے، مطلب تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. مطلب زبان کو اپنی کسی ایک زبان کے اندر اچھا ایکسل کرنا یہ بہت ضروری ہے. غور و فکر اور تدبر اور دانائی اور حکمت، وزڈم، اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لیکن یہ ہماری اللہ تعالیٰ آسان کرے. تو میری ایک تو مشورہ یہی ہے. دوسرے یہ کہ دعاؤں میں یہ چیک کریں کہ جس چیز کی دعا میں کرتا ہوں یہ میں واقعی چاہتا بھی ہوں. بعض اوقات ہم جس چیز کی دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس چیز کی خواہش نہیں کر رہے ہوتے. تو جنت مانگ رہا ہوں لیکن جنت چاہ نہیں رہا، فلاں مانگ رہا ہوں لیکن فلاں چاہ نہیں رہا. تو بس ویسے ہی مانگ رہا ہوں، ریچول ہے نا، یہ بھی دے دیجئے وہ بھی دے دیجئے. تو کیا ایکچولی چاہتا بھی ہوں؟ تو باقی مجھے بہت فائدہ ہوا آپ سے آج ملاقات کر کے. میرا خیال ہے کہ شاید آپ سے میرا تعارف 3-4 سال 5 میرا خیال ہے لاہور میں کسی ایونٹ میں ہوا تھا، الحمرہ میں. اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ 3-4 سال پہلے، کووڈ سے پہلے کی بات ہے. اور اس دوران میں پھر 1-2 دفعہ اسلام آباد میں ایک انٹریکشن رہا، لیکن ایک کمپلیٹ مطلب ایک تفصیلی ذرا شاید میوچولی سیٹسفائنگ ملاقات آج ہوئی ہے، یا کم از کم میرے لیے تو بہت سیٹسفائنگ ہوئی ہے. الحمدللہ. میں تو اب سے ویسے بھی آن لائن کافی سیکھتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ اٹس این آنر کہ آپ آئے، آپ تشریف لے کے آئے.